میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، رہے ہر گھڑی گرفتار۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہے اسلامی تجارت کا بنیادی خاکہ، اسلامی تجارت کی وسعت اور شرعی اعتبار سے تجارت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ چند باتیں معاملات سے متعلق بھی ہوں گی۔ تجارت اور معاملات میں فرق یہ ہے کہ تجارت تو مخصوص ایک ٹریڈنگ کا نام ہے، خرید و فروخت کا نام ہے، اور شریعت میں معاملات کا لفظ جو ہے یہ تجارت کی بنسبت زیادہ وسیع، زیادہ وسعت رکھنے والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں، اب ہم نے کسی کو ملازمت پر رکھا، یہ معاملات میں سے ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے، اس کے ساتھ اجارے کا معاملہ ہے، لیکن اس کو تجارت نہیں کہتے۔ تو آج کے بیان میں معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور زیادہ تر موضوع جو ہے وہ تجارت کے مسائل کا۔ اسلامی تجارت کی وسعت کتنی ہے اور اسلامی معاملات زندگی کے ہر شعبے پر کیسے مشتمل ہیں، زندگی کے ہر شعبے کو کیسے محیط ہیں، اس کے لیے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک فیکٹری بناتا ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں اس نے ملازمین رکھے۔ اب یہ پورا فیکٹری کا نظام جو سیٹھ اور ملازمین کے درمیان ہے وہ شریعت کی ایک اصطلاح میں داخل ہے، وہ ہے اجارہ، کہ یہ کام کرنے والے یہ تمام کے تمام اجیر کہلائیں گے، اور جو کام کروانے والا ہے اسے آجر بھی کہتے ہیں، موجر بھی کہتے ہیں، مستاجر بھی کہتے ہیں، ہمارے عرف کے اندر اس کو سیٹھ کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ دوسروں کو کام پہ رکھنے والا ہے۔ تو اب فیکٹری سسٹم جتنا بھی ہے، اب وہ پوری دنیا کا ہے، پورے ملک کا ہے، وہ تمام کا تمام وہ شریعت کے اس اجارہ سسٹم کے تحت داخل ہے۔ اسی طرح اسی کو مزید لے لے، سرکاری ملازمین ہیں، حکومت کے ادارے، اب حکومت کے سینکڑوں ادارے، اور ان سینکڑوں اداروں میں لاکھوں کی تعداد میں ملازمین کام کرتے، خواہ وہ افسر ہے یا وہ چوکیدار ہے، دونوں صورتوں میں وہ ملازم ہی ہوتا ہے۔
تو اب یہ گورنمنٹ کا جتنا بھی سسٹم ہے یہ تمام کا تمام اسی شرعی اصطلاح اجارہ کے تحت داخل. تو اب یہ شریعت کی ایک اصطلاح جو ہے یہ ہماری زندگی کے ایک بہت بڑے شعبے کو شامل ہے، ایک بہت بڑے شعبے کو محیط ہے. اسی طرح ہم دن رات خرید و فروخت کرتے ہیں، اشیاء خریدتے ہیں، کھانے پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، استعمال کی. یہ تمام کی تمام جو ہے یہ شرعی لفظ بیع اور ہمارے عام عرف کے اندر جو ہے وہ خرید و فروخت، تجارت اس میں داخل ہے. تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو ہماری زندگی کے معمولات میں داخل ہے اور شریعت کا اس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو. جیسے ہمارا بہت بڑا ایک شعبہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے، بیرون ملک سے ہم چیزیں منگواتے ہیں یا ہم بیچتے ہیں. یہ تمام کا تمام جو ہے یہ کوئی جدا گانا چیز نہیں ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار جو ہے یہ کوئی جدا گانا چیز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ خرید و فروخت ہی کا ایک دوسرا نام ہے. یعنی بیرون ملک کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہو گیا تو اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا نام دے دیتے ہیں. تو شرعی اصطلاح جو تجارت اور بیع کی صورت میں ہے تو یہ اس سے خارج نہیں ہے. تو جو تجارت کے احکام شرعی طور پر ہیں وہی سارے کے سارے احکام جو ہے، خواہ وہ اندرون ملک کی تجارت ہے خواہ وہ بیرون ملک کی تجارت ہے، وہی اصول جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اپلائی کیے جائیں گے. تو یوں تجارت کا، ہمارے معاملات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جو شریعت کی کسی نہ کسی اصطلاح کے تحت نہ آتا. چند ایک وہ الفاظ کہ جو ہماری اسلامی شریعت کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کے نام پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ بنیادی طور پر ہمارے معاملات میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اور ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں: بیع مطلق، بیع تعاطی، خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب، بیع صحیح، بیع باطل، بیع فاسد، بیع موقوف، اقالہ، مرابحہ، تولیہ، سود، سلم، صرف، رہن، اجارہ، شرکت، مضاربت، وکالت، کفالہ اور حوالہ. یہ وہ بنیادی اصطلاحات یا وہ بنیادی عنوان ہیں کہ جن کے تحت ہماری تمام کی تمام تجارت داخل ہے. اس کی مختصر سی وضاحت عرض کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہماری عمومی خرید و فروخت یہ لفظ بیع کے تحت داخل ہے، لفظ تجارت، لفظ خرید و فروخت کے تحت داخل ہے. اب خواہ ہم قلم خریدیں، خواہ ہم پین خریدیں، خواہ ہم کتاب خریدیں، خواہ ہم رجسٹر خریدیں، خواہ ہم دہی خریدیں، دودھ خریدیں، گھر کا سامان خریدیں، یہ تمام کا تمام ایک لفظ بیع، لفظ تجارت، لفظ خرید و فروخت کے تحت داخل ہے. اس کے بعد پھر آگے اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ ہماری خرید و فروخت بعض اوقات تو یوں ہوتی ہے کہ ہم دکان پر گئے، اسے جا کے کہا کہ مجھے یہ چیز خریدنی ہے، کتنے کی ہے؟ وہ بولتا ہے 10 روپے کی. ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ 4 کی تعداد میں دے دیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ کہہ کر اس نے ہمیں وہ شے دی اور ہم سے اس کی قیمت وصول کر لی. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کر اس سے قیمت نہیں پوچھتے، چیز پڑی ہوئی ہے ہم نے اٹھائی اور اٹھا کے پوچھا کتنے ہوئے؟ اس نے کہا اتنے ہوئے. ہم نے پیسے دی اور اسے چیز لے لی. یہاں پر ہم اس سے باقاعدہ کوئی اس سے سودا طے نہیں کر رہے کہ میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، میں آپ سے خرید رہا ہوں، یہ چیز مجھے آپ دے دیں. یہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. ہم نے سامان اٹھایا، سامان اٹھا کے اس کے بعد جا کے کہہ دیا کہ بل بنا دیں، کتنے ہوئے، یہ ہم نے اس سے شے خرید لی. تو یہ جو ہے یہ بیع تعاطی کہلاتی. اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی شے خریدتے ہیں اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں گھر والوں کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی. تو ہم دکاندار سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں گھر والوں کو بھی چیک کرواؤں گا، اگر ان کو بھی جو ہے وہ صحیح لگی تو میں آپ سے خریدوں گا، ورنہ یہ کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. اب ہم نے رقم دے دی، سامان لے لیا، یہ ہماری بیع ہو چکی. لیکن ہمیں اختیار حاصل ہے کہ اگر ہمارے گھر والوں کو یا اگر ہم نے کسی سے مشورہ کرنا ہے، ہماری کوئی دوسری پارٹی ہے، ہم نے اس سے مشورہ کرنا ہے
اور اس سے مشورہ کر کے ہمیں طے کرنا ہے کہ میں اس سودے کو ڈن کر دوں یا نہیں کروں. تو یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ جو اختیار ہے واپسی کرنے کا جو اختیار ہے، یہ شریعت کی اصطلاح میں خیار شرط، کہ ہم نے شرط رکھ دی کہ ہمیں اختیار حاصل ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو واپس کر دیں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بن دیکھے کوئی چیز خرید لیں. اب بن دیکھے کوئی چیز خرید لی، بعد میں جب شے دیکھی تو پتہ چلا یہ تو ہمارے معیار کی نہیں، اور ہمارے لیے ہماری ضرورت یہ نہیں ہے، ہماری ضرورت ہی دوسری ہے. تو یہ ہے دیکھنے کا اختیار، کہ ہم نے چونکہ دیکھا نہیں، بن دیکھے خریدی، اب ہمیں اختیار حاصل ہے کہ اگر دیکھنے پر ہمیں وہ پسند نہیں ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں. اسی طرح سونے چاندی کی آپس میں تجارت، کرنسی کی آپس میں تجارت، یہ بھی شریعت کی ایک اصطلاح میں داخل ہے. بے صرف جیسے صرافہ بازار ہمارے یہاں کہتے ہیں، صرافہ مارکیٹ، صرافہ بازار. تو یہ صرافہ بازار بھی اصل میں یہ لفظ صرافہ جو ہے یہ عربی کا لفظ صرف ہے. تو بیع الصرف، سونے چاندی یا نقدی کی آپس میں تجارت، تو یہ ہمارے کرنسی کا کاروبار، ہمارے ہاں سونے چاندی کا کاروبار، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بھی اسی بیع الصرف صرافہ کے اندر یہ داخل. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی سامان خریدتے ہیں تو کچھ گروی رکھتے ہیں، یعنی ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں یہ سامان خریدے یا نہ خریدے، تو ہم اس سے کچھ ایڈوانس لیتے ہیں. تو وہ ایڈوانس جو ہے اس میں تو خیر بہت ساری تفصیل ہے کہ اس کا دبا لینا اور اس کی اور صورتیں ہیں جس میں جائز ناجائز دونوں طرح کی صورتیں ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے ہم کچھ گروی رکھواتے ہیں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں رہن کہا جاتا ہے، رہن رکھنا، گروی رکھنا. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم سودا خود نہیں خریدتے، کسی دوسرے کو بیچتے ہیں. یا یہ ہے کہ ہم نے ملازم رکھے ہوئے، تو یہ ملازمین ہیں، یا ہم نے کسی کو سودا خریدنے بھیجا یا ہم نے اس کو بیچنے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ جو ہے یہ وکالت کے تحت داخل ہے. یہ شریعت کی اصطلاح وکالت ہے. تو ہم نے کسی کو اپنا وکیل بنایا. تو وکیل صرف وہی نہیں جو کورٹ کچہری کے اندر، ہر وہ شخص کہ جس کو ہم کچھ رقم دے کے یہ کہیں کہ تم یہ شے خرید کر لاؤ، تو وہ ہماری طرف سے وکیل ہوتا ہے. دکان کے اوپر جو ملازم رکھے ہیں وہ بھی شرعی اعتبار سے وکیل ہوتے ہیں. تو یہ ان اصطلاحات کی جو ہے یہ ایک بنیادی سا خاکہ ہے. اس میں جو ہے چند چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا استعمال ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق بہت زیادہ نہیں ہوتا. جیسے سونے چاندی کی تجارت ہے تو ہر ایک کا اس سے واسطہ نہیں پڑتا، یا پڑتا ہے تو زندگی میں ایک دو مرتبہ پڑتا ہے. لیکن اس کے بھی شرعی مسائل سیکھنا ضروری. کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہے زیادہ خرابی اسی کے اندر ہوتی. جیسے شرعی معاملات کے اندر سونے چاندی کے احکامات میں شرائط اور قیودات سب سے زیادہ ہیں. سونے چاندی کے اندر شرائط اور قیودات سب سے زیادہ ہیں. تو اب جس میں سب سے زیادہ شرائط ہیں، سب سے زیادہ لا علمی اور بے عملی بھی اسی شعبے کے اندر، کہ بہت کم معاملات ایسے ہیں کہ سونے چاندی کے آپس میں کیے جائیں اور شرعی اعتبار سے جائز ہوں. تو یہ وہ چند اصطلاحات ہیں کہ جن کے تحت ہماری پوری اسلامی تجارت چلتی ہے. اب ان اصطلاحات کی جو ہے وہ کچھ وضاحت اور ہمارے درمیان یہ کس طریقے سے رائج ہیں اور شرعی اعتبار سے ان میں کیا کیا شرائط ہوتی ہیں، اور عام طور پر ہم کن شرائط سے غافل ہوتے ہیں یا کن شرائط کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی، ان کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ شرعی اعتبار سے تجارت کس چیز کا نام ہے؟ تجارت کی تعریف کیا ہے؟ خرید و فروخت کا معنی کیا ہے؟ لفظ بیع جو ہم استعمال کرتے ہیں با یا عین، لفظ بیع، لفظ تجارت، لفظ خرید و فروخت، شرعی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ مال کے بدلے مال باہمی رضامندی کے ساتھ، مال کے بدلے مال باہمی رضامندی کے ساتھ ایک مخصوص طریقے سے لینا اور دینا. مال کے بدلے مال باہمی رضامندی کے ساتھ لینا اور دینا، ایک مخصوص طریقے سے لینا اور دینا،
شرعی اعتبار سے تجارت کا یہ معنی ہے، اور یہ تقریباً ہم جو ہمارے ہاں استعمال ہے وہ یہ والا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں، تو ہم نے پیسے دیے یہ بھی مال، اور جو ہم نے شے خریدی ہے وہ بھی مال، اور یہ فعل ہم باہمی رضامندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، مخصوص طریقہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ عوض کے طور پر لیتے ہیں۔ مخصوص طریقے کی تھوڑی سی وضاحت یوں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی کو تحفہ دیا، میں نے کسی کو عطر تحفے میں دیا، جواب میں اس نے مجھے چھوٹی سی ڈائری تحفے میں دے دی۔ اب میں نے عطر تحفے میں دیا، اس نے ڈائری تحفے میں دے دی، یہ ہے مال اور ادھر سے بھی مال، لیکن یہ ایک دوسرے کے عوض کے طور پہ نہیں، ایک دوسرے کے معاوضے کے طور پہ نہیں، ایک دوسرے کے بدلے کے طور پر نہیں، تو اس لیے یہ تجارت کے اندر نہیں آئے گا۔ تحفے کا لین دین تو یہ شرعی اصطلاح بنے گی ہبہ، تحفہ، گفٹ دینا، تو یہ تجارت سے نکل گیا۔ تو تجارت میں مخصوص یہ ہوتا ہے کہ بطور خاص ایک دوسرے کے معاوضے کے طور پر وہ شے دی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی شے لی جاتی ہے۔ تو تجارت کا معنی یہ ہوا کہ مال کو مال کے بدلے میں باہمی رضامندی کے ساتھ ایک مخصوص طریقے سے لینا اور دینا۔ پھر آگے تجارت کے اندر دو افراد ہوتے ہیں، جو بھی ہم خریدتے ہیں اس میں ایک بیچنے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے۔ بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو طرفین کہہ سکتے ہیں، فریقین کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ ایک بائر ہے دوسرا سیلر ہے، عربی کے اندر ایک بائع ہے دوسرا مشتری ہے، ایک بیچنے والا دوسرا خریدنے والا، یا ایک خریدار ہے دوسرا دکاندار ہے، ایک خریدار ہے دوسرا تاجر ہے، ایک کسٹمر ہے دوسرا دکاندار ہے۔ تو ایک بیچنے والا اور دوسرا خریدنے والا، یہ دو افراد جو ہیں یہ تجارت کے وہ بنیادی افراد ہیں کہ جن پہ تجارت چلتی۔ پھر آگے تجارت کی دو قسمیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے عرض کی ہے کہ پھر تجارت کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ سادہ تجارت۔ سادہ تجارت کو عربی کے اندر لفظ ہے بے مطلق۔ بے مطلق کو ہم اپنی آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں سادہ تجارت۔ سادہ تجارت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، دکاندار سے ایک شے کی قیمت جو ہے وہ طے کرتے ہیں، اس سے بارگیننگ کرتے ہیں، کچھ رقم کم کرواتے ہیں، اور اس کے بعد بالآخر ایک مخصوص جو ہے وہ مقدار پر ہمارا سودا جو ہے وہ اس سے طے ہو جاتا ہے کہ ہم آپ سے اتنے کی خریدیں گے۔ یہ ہے سادہ تجارت، جسے بے مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت وہ، اس صورت کے اندر یہ جو صورت عرض کی ہے بے مطلق کی صورت، سادہ تجارت کی صورت، اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو اس کے ارکان، وہ جو بنیادی چیزیں شمار کی جاتی ہیں، اس کے لیے عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول، ہم اس کو اپنی زبان میں کہیں گے، ایک ہے آفر کرنا، پیشکش کرنا، ایک پیشکش کرنا، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے ہے اس پیشکش کو قبول کرنا۔ تو قبول کرنے کا لفظ تو بالکل واضح ہے، ایجاب کا معنی آفر کرنا۔ ہم جا کے آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ شے اتنے میں بیچ دیں، دکاندار اس کو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے، یا ہمیں کوئی بیچنے والا یہ آفر کرتا ہے کہ آپ کو یہ شے میں اتنے کی بیچتا ہوں، یہ اس کی طرف سے آفر۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں یا اس کو رد کر دیں، ہماری مرضی ہم اس کو خرید لیں، ہمیں وہ سودا جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا، ہمارے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ تو جو شخص پہلے جا کر کلام کرتا ہے وہ ہے ایجاب، وہ ہے آفر کرنا۔ اب وہ آفر بیچنے والا بھی پہلے کر سکتا ہے، وہ خریدنے والا بھی پہلے کر سکتا ہے۔ خریدنے والے نے کہا کہ مجھے یہ شے اتنے میں دے دیں، اس کا یہ جملہ یہ ایجاب ہے، یہ آفر کرنا ہے، یہ پیشکش کرنا ہے، اور خریدنے والا اور جو بیچنے والا ہے وہ آگے سے اس کو رد کرے یا قبول کرے، اس کا جو جواب ہے وہ قبول کہلائے گا۔ تو یہ ہماری سادہ جو تجارت ہے اس کے یہ دو بنیادی رکن ہوتے ہیں۔ دوسری ہماری قسم جو میں نے ابھی جس کی تفصیل عرض کی کہ ہم جا کر کوئی بات چیت نہیں کرتے، مثال کے طور پہ یہ سپر سٹور یا بڑے بڑے جنرل سٹور جو ہوتے ہیں، اب وہاں پر گئے، جا کے وہاں سے ہم نے ٹرالی اٹھائی
اور یہ سامان اس میں ڈالا، وہاں سے اٹھایا، یہ بھی ڈالا، یہ وہ بھی ڈالا، یہ ساری چیزیں ہم نے ٹرالی کے اندر بھر کے اب ہم جا کے سیدھا کاؤنٹر پہ جا کے اس کے سامنے وہ کر دیتے ہیں۔ اس نے خود ہی ایک ایک شے اٹھا کے اس کا بل جو ہے وہ بنا کے وہ ہمیں نکال کے دے دینا ہے، ہم ادائیگی کرتے ہیں اور سامان لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کہ ہم نے زبان سے کچھ نہیں بولا، زبان سے کچھ بولے بغیر ٹرالی کے اندر ہم نے سامان لادا اور وہ سارا سامان لے کر آگے کاؤنٹر پہ دکھایا، بل بنا، ادائیگی کی اور وہ سامان لے کے آ گئے۔ اب ہمارے بولنے میں کچھ نہیں آیا۔ یہ شریعت کی دوسری اصطلاح ہے بے تعاتی۔ بے تعاتی، تجارت تعاتی۔ تعاتی کا لفظ ہے تا عین الف طا یا، کہ بغیر کچھ بولے جو تجارت ہے وہ بے تعاتی ہے۔ بغیر کچھ بولے جو تجارت ہے وہ بے تعاتی۔ اور آپ اگر غور کریں تو تجارت کی جو صورتیں ہمارے درمیان رائج ہیں، تجارت کی جو صورتیں ہمارے عمومی رائج ہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتی۔ ہم دکان پہ جاتے ہیں، اب ہم نے بریڈ اٹھایا، بٹر اٹھایا، کولڈ ڈرنک اٹھائیں، جوس اٹھایا، یہ چاول اٹھائے، اس کا پیکٹ لیا، دال کا پیکٹ لیا، یہ سارے ہم جو ہے وہ سامان لیتے ہیں اور لا کے اس کے جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ وہ سب کو دیکھتا ہے، ان کا بل بناتا اور ہمیں جو ہے وہ اس کی بتا دیتا کہ اتنی آپ کی جو ہے وہ پیمنٹ بنی، تو ہم اس کو ادائیگی کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پہ دکان پہ جا کے بغیر کچھ پوچھے کہ پتہ ہوتا ہے اس کے بعد کا چیز کے اوپر لکھا ہوتا ہے، چاول ہے تو لکھا ہوا کہ یہ 100 روپے کلو ہے، 120 روپے کلو، 90 روپے کلو ہیں، یا اور چیزیں ان کے اوپر بھی اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے۔ بریڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ 20 کا ہے، یہ 20 والا ہے، یہ 25 والا ہے، یہ 30 والا ہے۔ تو اب یہ جو ہم بغیر کچھ بولے سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ نچلے درجے کی جو تجارت ہے اس کے اندر بہت زیادہ رائج ہے۔ کپڑا خریدنے جائیں گے پھر تو ایک ایک چیز کی جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، اس کو کچھ کم کریں، وہ پوری بحث ہوتی ہے۔ لیکن جو عمومی ہم دکانوں پہ جا کے خریدتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بے تعاتی، کہ جس میں بغیر کچھ بولے ہم سامان لیتے ہیں اور اس کی رقم کی ادائیگی کر کے ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ طریقہ بھی جائز، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حرج اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ قیمت کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، اب ہم 10 روپے کی سمجھ کے خرید رہے ہیں اور بعد میں نکلی 100 روپے کی، اب اس کے اوپر ہماری بحث ہو رہی، نہیں جی پچھلی مرتبہ تو میں 10 روپے کی لے کے گیا تھا، اب وہ بولا کہ مہنگی ہو گئی۔ تو جہاں پر جھگڑے کا، جہاں پر آپس میں تنازع کا جہاں پر اندیشہ ہے، وہاں پر اس طرح کی بے جو ہے وہ ناجائز، اس طرح کی خرید و فروخت ناجائز ہوتی ہے۔ لیکن جیسے عام طور پہ دکان کی چیزوں کے ریٹ پتہ ہی ہوتے ہیں جو روزانہ کے ہمارے معمول کی چیزیں، تو اس میں حرج نہیں۔ تو یہ تجارت کی دوسری قسم۔ پہلی قسم سادہ تجارت، کہ جس میں ہم باقاعدہ بارگیننگ کرتے ہیں یا ہم اس سے ریٹ معلوم کر کے باقاعدہ گفتگو کر کے اسے وہ شے خریدتے ہیں۔ دوسری قسم ہوگی بے تعاتی، کہ جس میں ہم بغیر کچھ بولے اس کا سامان اٹھاتے اور اس کو رقم کی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تجارت کے اندر چند اہم شرائط ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جن کا خیال نہ رکھنے کی صورت میں ہم گناہ گار ہوں گے۔ چند وہ چیزیں کہ جن کا خیال رکھنا خرید و فروخت میں ضروری ہے، اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس کی شرائط تو بہت ساری ہیں، ان میں چند ایک جو ہمارے ہاں عام طور پہ جن کی ضرورت بھی ہے اور جن کے بارے میں غفلت کا اندیشہ بھی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دونوں عاقل ہوں، عقل مند ہوں۔ عقل مند سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ایک تو پاگل ہے، وہ بھی عقل مند نہیں ہے، تو اس کی تجارت بھی باطل ہے، اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے۔ دوسری کہ جو بالکل ہی جو ہے وہ مائنر سی ہے، لیکن اس کا بھی بیان کی حاجت ہے کہ ہمارے یہاں وہ بھی کیا جاتا ہے، کہ ایسا چھوٹا نا سمجھ بچہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خریدنا کیا ہوتا ہے، بیچنا کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں رقم دی کہ بیٹا جا کے لے آؤ، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لینا ہے کیا دینا ہے، وہ جا کے جو ہے وہ پیسے پکڑائے اور اس نے چیز دی اور بولا کہ بیٹا گھر چلے جاؤ۔ تو ایسا ناسمجھ بچہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رقم دے کر سامان لیا جاتا ہے، ایسا بچہ جو ہے یہ غیر عاقل شمار کیا جائے گا، اور ایسے بچے کی خرید و فروخت جو ہے
وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں، ناجائز۔ تو گھر کے بچوں کو جو بھیجا جاتا ہے تو اتنی عمر کا بچہ کہ جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ وہ تجارت کا معنی سمجھتا ہے، وہ خرید و فروخت کا معنی سمجھتا ہے۔ سمجھدار سے مراد وہ ہے کہ جس کو اتنا پتہ ہے کہ دکان پہ جا کے جب رقم دیتے ہیں اس کے بدلے میں سامان لیتے ہیں تو پیسے اس کے ہو جاتے ہیں اور سامان ہمارا ہو جاتا ہے۔ جس کو یہ مفہوم پتہ ہے وہ ہے سمجھدار، تجارت کے اعتبار سے وہ سمجھدار اس کو شمار کیا جائے گا۔ اس سے کم عمر کا بچہ کہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، بس ایسے ہی جو ہے نا وہ نوٹ اٹھا کے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اب وہ جا کے جو ہے وہ کچھ چیز خرید کے لاتا ہے، تو یہ شرعی اعتبار سے یہ تجارت درست نہیں۔ تو یہ چونکہ یہ گھروں کی حد تک کا یہ معاملہ ہے، مارکیٹ کے اندر تو اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بھی شرط ہے کہ خریدنے والا بیچنے والا یہ دونوں عاقل ہوں، نہ سمجھ بچہ نہ ہو اور ان میں سے کوئی پاگل نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہمارے ہاں بڑی بڑی جو ہے وہ کمپنیوں میں بڑی بڑی جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر جو ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خریدنے والا اور بیچنے والا، خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دونوں مختلف افراد ہو، بیچنے والا اور ہو، خریدنے والا اور ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص بیچنے والا بھی ہے اور ایک ہی شخص خریدنے والا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کا ملازم ہے، اب وہ کسی کا ملازم ہے سامان بیچنے کے لیے، اور اس نے کسی دوسرے سے بھی معاہدہ کر لیا کہ تمہاری طرف سے میں سامان خرید لوں گا۔ اب اس طرف سے بیچنے والا اور دوسری طرف سے خریدنے والا، تو یہ سامان پکڑا اور خود ہی بول دیا کہ یہ میں نے اس کا سامان اس کو بیچ دیا۔ تو ایک ہی شخص ایک طرف سے بیچنے کا وکیل اور دوسری طرف سے خریدنے کا وکیل بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی ایک مثال جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کمپنی کا ملازم ہے اور کمپنی نے اس کو یہ کہا کہ تم جو ہے یہ ہماری طرف سے ہمارے یہ سامان ہمیں چاہیے، کوئی ڈیمانڈ اس کو اپنی پیش کی۔ اب وہ سامان اس کے اپنے پاس موجود ہے، اپنے پاس موجود سامان کو وہ یہ کہے کہ کمپنی نے مجھ سے سامان منگوایا ہے تو میں اپنی ہی چیز اس کو میں نے بیچ دی، تو یہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی، میں نے اپنی چیز اس کو بیچ دی اور جا کے کمپنی کو دے دے، یہ جائز نہیں۔ کہ یہاں پر یہ شخص اپنی طرف سے بیچنے والا اور دوسرے کی طرف سے یہ خریدنے والا، تو ایک ہی شخص ایک طرف سے بیچنے والا ہو دوسری طرف سے خریدنے والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ خریدنے والا فرد اور ہونا چاہیے، بیچنے والا فرد جو ہے وہ اور ہونا چاہیے۔ اس صورت کی حاجت جو ہے ایک اور جگہ پیش آتی ہے۔ ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بیع قبل القبض، یعنی جو شے ہمارے قبضے میں نہیں آئی اس شے کو ہم آگے بیچ نہیں سکتے۔ جو شے ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہم اس کو قبضہ کرنے سے پہلے آگے بیچ نہیں سکتے۔ تو اب اس کے اندر صورت یہ نکالی جاتی ہے کہ اگر ہم نے کہیں سے کوئی سامان خریدا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ خریدنے والے کو بولتے ہیں کہ تم میری طرف سے خریدنے کے وکیل بن جاؤ۔ جس آدمی سے ہم سامان خرید رہے ہیں اسی شخص کو ہم اپنی طرف سے خریدنے کا قبضہ کرنے کا وکیل بنا دیتے ہیں۔ اب وہ شخص ہمیں بیچ بھی رہا ہے اور ہماری طرف سے اس شے پر قبضہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہاں پر وہی مسئلہ کہ وہ ایک شخص ہے اپنی طرف سے بیچ رہا ہے اور ہماری طرف سے خرید رہا ہے، تو یہ صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک شخص ایک طرف سے بیچنے والا اور دوسری طرف سے خریدنے والا ہو، بلکہ ضروری ہے کہ بیچنے والا فرد اور ہو اور خریدنے والا فرد اور ہو۔ تو یہ بیع کی ایک بنیادی شرط ہے کہ عاقدین متعدد ہوں، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا یہ ایک سے زائد افراد ہوں، بیچنے والا اور ہو اور خریدنے والا اور ہو۔ ایک اور شرط کہ جو شے بیچی جائے شرعی اعتبار سے وہ شے مال ہو، وہ شے مال ہو۔ مال ہونے سے کیا مراد ہے؟ مال کی جو شرعی اعتبار سے ڈیٹیل ہے وہ تو کافی تفصیلی ہے۔ جو اس میں صورتیں جو ہمارے ہاں صورتیں جو پائی جاتی ہیں ان کے اعتبار سے ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اب ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے کہ خون کی ضرورت ہے، مریض کو خون لگانا ہے، اب خون کی ضرورت ہے، خون اگر ویسے نہیں ہے تو خرید لیتے ہیں۔ تو خون جو ہے شرعی اعتبار سے
یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو بیچا جائے یا جس کو خریدا جائے۔ تو خون کی تجارت، خون بیچنا یا خون خریدنا، یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے کہ یہ مال نہیں ہے۔ مال کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ مال وہ ہے کہ جو قابل ذخیرہ اندوزی ہو، کہ جس کو آدمی سنبھال کے رکھ سکے، بوقت ضرورت جس کو بیچ سکے، جس کے ذریعے نفع کما سکے۔ تو مال جو ہے اس کی کچھ ڈیفینیشن یہ۔ اسی طرح ایک اور صورت کہ مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ مختلف اسکیمیں نکالتی ہیں۔ اب مختلف اسکیمیں نکالی، اس کے اندر کارڈ بیچتی کہ یہ کارڈ جو ہے یہ مثال کے طور پہ یہ 1000 روپے کا، یہ کارڈ جو ہے یہ 300 روپے کا، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے۔ اب وہ جو کارڈ بیچا جاتا ہے، کارڈ شرعی اعتبار سے ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت کی جا سکے۔ کارڈ شرعی اعتبار سے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت کی جا سکے۔ کارڈ ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی بوقت ضرورت اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی تو اس کو مارکیٹ کے اندر جا کے بیچ دوں گا اور اس کے جو ہے وہ نفع اٹھا لوں گا۔ کارڈ سو کارڈ ہے، جس کام کے لیے ہے اس کے لیے ہے، جب وہ کام تھوڑا بہت ختم ہو گیا اس کے بعد اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کی۔ تو کارڈ جو ہے یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت ہو سکے۔ اسی طریقے سے رسید، ہمارے پاس کسی شے کی رسید ہے اور ہم وہ رسید کسی دوسرے کو جا کر بیچ دیں کہ یہ رسید میں نے تمہیں 1000 روپے کی بیچی، تو یہاں پر اگر تو اسی رسید کو بیچا، وہ جو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو ایک رسید ہے، اگر اسی کو بیچا تو یہ ناجائز، کہ وہ رسید شرعی اعتبار سے مال نہیں ہے۔ ایسی شے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور بوقت ضرورت مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ کر اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کسی مال کی رسید ہے اور جو بھی شخص وہ رسید دکھائے گا اس کو مثال کے طور پہ 10,000 روپے مل جائیں گے، تو وہ شخص ہمیں جو ہے وہ رسید نہیں بیچ رہا، اس کا دوسرے کے اوپر جو آتا ہے، جو اس کی دوسرے کے ذمے 10,000 روپے کی رقم ہے، وہ رقم ہمیں بیچ رہا ہے، وہ رسید نہیں بیچ رہا۔ رسید ہمیں گارنٹی کے طور پر دے رہا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دوسرے کے اوپر اتنی رقم آتی ہے۔ تو ہمارے پاس رسید بطور ثبوت کے، اور بیچتا ہمیں وہ چیز ہے جو اس کی دوسرے پر آتی ہے۔ اس میں پھر آگے تفصیل ہوتی ہے کہ یہ قرض کو بیچنا ہے تو 10,000 روپے ہے، تو 10,000 روپے اگر کسی کے دوسرے پر آتے ہیں اور ہمیں اس نے یہ رسید دی اور ہم سے 10,000 روپے ہی لے لیے، پھر تو ٹھیک ہے، یہ پھر اس میں حرج نہیں کہ 10,000 روپے آتے تھے، 10,000 روپے اس نے ہم سے لیے، ہم اس آدمی سے وصول کر لیں گے۔ لیکن اگر یوں کیا کہ اس کے اس پر 10,000 روپے ہیں، اب میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں تو اس سے لوں گا مہینے کے بعد، تو میں تمہیں دوں گا 9,500 روپے۔ 9,500 روپے اس کو دیے، اب وہ لے کے چلا گیا، اب رسید میرے پاس، اب میں جاؤں گا بعد میں 1 مہینے کے بعد میں جا کے 10,000 روپے پورے کے پورے وصول کر لوں گا۔ تو یہ گویا یوں ہوا کہ اس کے 10,000 روپے میں نے 9,500 روپے کے بدلے میں خرید لیے، 10,000 روپے 9,500 روپے کے بدلے میں خرید لیے۔ یہ صورت ناجائز، یہ صورت ناجائز۔ تو اصل وضاحت دوسری مقصود ہے کہ اگر اس رسید کو بیچنا مقصود ہے تو وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں، کہ شرعاً وہ مال نہیں، اور اگر وہ رسید نہیں بیچی جا رہی بلکہ اس کا جو دوسرے پر آتا ہے وہ رقم بھی بیچی جا رہی ہے، تو پھر یہ ہے قرض کو بیچنا۔ تو اگر برابری کی بنیاد پر بیچا جائے 10,000 روپے بدلے میں 10,000 روپے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کمی بیشی کے ساتھ ہے تو پھر اس کے اندر سود کا عنصر پایا جائے گا۔ تو تجارت کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ جو شے بیچی جائے وہ مال ہو۔ دوسری مزید اس کے اندر ایک شرط، جو شے بیچی جائے وہ ہم خریدنے والے کے حوالے بھی کر سکیں، وہ ہم خریدنے والے کے سپرد بھی کر سکیں۔ اب جو شے ہمارے پاس موجود ہی نہیں، مثال کے طور پہ ایک شے ہم نے ابھی خریدی نہیں اور خریدنے سے پہلے ہی اس کو بیچ دیا، تو جس وقت ہمارا یہ آپس میں سودا ہو رہا ہے، سودا ہوتے وقت وہ شے ہماری ملک میں نہیں ہے، ہم اسے سپرد نہیں کر سکتے۔ یہ صورت جو ہے یہ بھی ناجائز، کہ جو شے ابھی ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے اسے ہم نہیں بیچ سکتے۔ ہاں ایک آگے صورتیں ہوتی ہیں کہ آرڈر کے اوپر بنواتے ہیں
کہ ہم کسی کو آرڈر دے دیا کہ بھائی مجھے یہ شے اتنی جو ہے وہ تعداد میں چاہیے، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو تیار کر کے دے دیں گے، وہ ٹھیک ہے تیار کر کے دے دیں گے، رقم کی ادائیگی کی، اب وہ مہینے کے بعد 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہمیں تیار کر کے دے دے، تو یہ ایک تجارت کی ایک دوسری صورت ہے، اس کے اوپر آگے کلام عرض کرتا ہوں۔ یہاں جو صورت عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے بطور آرڈر کے بھی نہیں ہے یا شرعی اصطلاح بطور بیع سلم کے بھی نہیں ہے، اور ہم اس شے کو بیچیں جو ہماری ملک میں موجود ہی نہیں، تو جو شے بیچی جائے اس کا ملک میں ہونا ضروری۔ ایک چیز، دوسری چیز اسی کے اندر کہ جو شے ہمارے پاس موجود نہیں اس کو بیچا جائے۔ ہم نے ایک شے خرید لی، خرید چکے، لیکن وہ شے ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آئی اور ہم اس کو آگے بیچنا شروع کر دیں۔ یہ وہی صورت کہ جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ بیع قبل القبض، کہ جس شے پر ابھی ہمارا قبضہ نہیں ہوا، قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچ دینا۔ مثال کے طور پہ ہم نے لاہور سے کپڑا منگوایا، اب وہاں پہ ہم نے آرڈر بک کروایا کہ آپ ہمیں 10,000 گز کپڑا بھجوا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہ سامان لوڈ کروا دیا یا لوڈ نہیں کروایا، یا وہ سامان لوڈ ہو چکا راستے کے اندر ہے لیکن ابھی وہ ہمارے پاس پہنچا نہیں، اور ہم آگے کسی سے سودا کر لیں کہ بھئی میرے پاس 10,000 گز کپڑا ہے اگر آپ کو خریدنا ہے، تو وہ کہ ہاں جی مجھے خریدنا ہے۔ اب ہم نے وہی کپڑا کہ جو ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آیا، ابھی وہاں سے چلا ہے، وہ ہم آگے بیچ دیں۔ یہ ہے قبضے سے پہلے بیع کرنا، قبضے سے پہلے بیچ دینا۔ یہ صورت شرعی اعتبار سے درست نہیں کہ یہ وہ شے ہے کہ جو ہمارے پاس موجود نہیں، جو ہمارے قبضے کے اندر نہیں، تو یہ صورت بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ رائج صورت۔ بیرون ملک سے سامان منگواتے ہیں، ابھی وہ سامان جو ہے ابھی وہاں سے جو ہے وہ شپ پر چڑھا نہیں، یا چڑھ گیا ابھی راستے کے اندر ہے اور اس کو آگے بیچ دیا، آگے والے نے اس سے آگے بیچ دیا، اس نے اس سے بھی آگے بیچ دیا، وہ 7-8 مرتبہ بک چکا ہوتا ہے، ابھی وہ ہمارے ملک میں پہنچا نہیں، ہمارے پاس پہنچا نہیں، اور اس کو ہم کتنی مرتبہ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ صورت جائز نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کا حل عرض کر دیتا ہوں، مزید تفصیلی کلام اس پر ہوگا۔ حل اس کا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی شے خریدیں تو اس شے پر قبضہ کرنے کی کوئی صورت نکال لیں کہ شرعی اعتبار سے ہمارا اس شے پر قبضہ ہو جائے۔ جیسے لاہور سے ہم نے کوئی شے خریدی ہے، اب وہاں پر کسی دوسرے آدمی کو ہم اپنا وکیل بنا دیں کہ فلاں آدمی سے میں نے اتنا مال خریدا ہے، تم اس کے پاس جا کر وہ مال اس سے اٹھوا لو، یا وہ مال اس کے گودام سے نکلوا لو، یا وہ مال میری طرف سے تم جو ہے وہ لوڈ کروا دو۔ اب ہماری طرف سے کوئی بندہ گیا، اس نے وہ سامان وہاں گودام سے اٹھوایا، یا اس نے لوڈ کروا لیا، یا وہاں سے اس نے دوسری جگہ شفٹ کر دیا، یہ ہماری طرف سے قبضہ پایا گیا۔ اب اس کے سامان اٹھانے کے بعد، اب اگرچہ وہ باقاعدہ فزیکلی وہ سامان ہمارے پاس نہیں پہنچا، لیکن ہم اس کو آگے بیچ سکتے ہیں کہ ہمارے وکیل نے قبضہ کر لیا، تو جب ہمارے وکیل نے قبضہ کر لیا تو وہ ہمارا ہی قبضہ شمار کیا جائے گا۔ تو بیع قبل القبض کے جواز کی صورت یہ ہے، بیرون ملک سے خریدنا تب بھی یہی صورت کرنی پڑے گی، اور اپنے ملک کے اندر خریدنا تب بھی یہ صورت کرنی پڑے گی، اپنے شہر میں خریدنا تب بھی یہ صورت کرنی پڑے گی کہ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر کے ہمیں وہ شے اسے قبضے میں لینی پڑے گی۔ جب ہمارے قبضے میں آئے گی اس کے بعد ہم اس کو آگے بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ تجارت کے اندر ایک شرط کہ جو شے بیچی جائے وہ ہمارے قبضے میں بھی ہو، قبضے میں آنے سے پہلے کسی شے کو بیچنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ ایک اور شرط کہ جو شے بیچی جائے، خریدی جائے، وہ کسی مخصوص وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، اس میں کسی وقت کی قید نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک موبائل خریدا، اب میں نے موبائل خریدا تو یہ خریدنا یوں ہو کہ میں نے خریدا یہ میرا ہے، میں چاہوں اس کو رکھوں، میں چاہوں کسی کو تحفہ دوں، میں چاہوں کسی کو بیچ دوں، میں چاہوں اس کو توڑ دوں، میری مرضی، یہ کلی طور پر جو ہے اب میرا ہے۔ اب اگر یوں کیا کہ مثال کے طور پہ یہ کہا کہ میں آپ کا مکان خریدتا ہوں،
10 لاکھ روپے کا 20 لاکھ روپے کا میں نے مکان خریدا، اور یہ خریدا 1 سال کے لیے۔ میں نے مکان خریدا اور مکان خریدا 1 سال کے لیے۔ 1 سال کے بعد آپ کا 20 لاکھ روپیہ آپ کے حوالے، آپ سے 20 لاکھ روپیہ لے لوں گا اور آپ کا مکان آپ کے حوالے کر دوں گا۔ 20 لاکھ روپے کا مکان خریدا 1 سال کے لیے، 1 سال کے بعد مکان میں واپس کر دوں گا اور اپنا 20 لاکھ روپیہ اس سے واپس لے لوں گا۔ یہ جو ایک مخصوص وقت کے لیے خریدا جا رہا ہے، یہ مخصوص وقت کے لیے خریدنا جائز نہیں، یہ شرعی اعتبار سے ناجائز۔ اور یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ یہ ہوتا ہے سود سے جو ہے وہ ایک دوسرا ہیلا کیا جاتا ہے۔ ہیلا کس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ دوسرے سے 10 لاکھ روپے قرض لینا ہے۔ اب قرض لے کے اس کا ارادہ یہ ہے کہ 10 لاکھ روپیہ میں قرض لے رہا ہوں تو میں اس کو 11 لاکھ روپے واپس دے دوں گا، یعنی 1 لاکھ روپیہ اس کو سود کے طور پہ ادا کروں گا۔ اب وہ سود کا جو سیدھی صورت ہے، اس سے تو کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یار سود نہیں، بھائی سود تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ جو بالکل ہی واضح سی صورت ہوتی ہے نا، اس سے تو بچ جاتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ نکال دیں کہ یوں کر لیتے کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دیں، میں اپنا مکان جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے اپنا مکان آپ کو بیچا، آپ اس کو کرایہ پہ چڑھا دیں، اس کا کرایہ لیتے رہیں، 1 سال تک آپ اس کا کرایہ لیتے رہیں گے اور میں جو آپ کے 10 لاکھ روپے وہ استعمال کر لوں گا۔ 1 سال کے بعد میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے کر اپنا مکان آپ سے واپس لے لوں گا۔ تو اب اپنی طرف سے تو اس کو یہ شمار کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے خریدا بیچا خریدا، کہ ہم نے مکان بیچ دیا، سال کے بعد ہم نے دوبارہ خرید لیا۔ لیکن حقیقتاً یہ صورت اس طرح نہیں ہوتی۔ حقیقت وہی ہوتی ہے کہ 10 لاکھ روپیہ قرض لیا گیا اور جو سود دینا ہے تو سیدھا کیش شکل کے اندر سود دینا ذرا بھاری لگتا ہے۔ اب اس کے بدلے میں اپنا مکان اس کے پاس گروی رکھوا دیا، اپنا مکان گروی رکھوایا کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ 1 سال تک، جب تک تمہارے پیسے میرے پاس، سال گزرے گا تمہارا 10 لاکھ روپیہ میں واپس کر دوں گا، تم میرا مکان مجھے واپس کر دیں۔ تو یہ اصل میں سود سے بچنے کے لیے ایک ہیلا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہیلا بذات خود وہ ہے کہ ناجائز۔ کہ اگر یہ تجارت ہے تو تجارت میں شرط، کہ تجارت کے اندر یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ 1 سال کے لیے بیچا، 1 سال کے لیے خریدا، جبکہ خرید و فروخت میں شرط ہے کہ اس میں وقت کی قید نہ ہو۔ کسی کو شے بیچ دی، اب وہ اس کی ہے، اس کی مرضی ہے وہ اس کو رکھے، اس کی مرضی ہے آگے بیچ دے، اس کی مرضی ہے مکان گرا کے زمین جو ہے وہ برابر کر دے۔ لیکن یہ جو صورت ہمارے ہاں کی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں کی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے کے اندر بیچا، 10 لاکھ لیے اور مکان دے دیا، اب اس کی یہ مرضی ہو کہ چاہے تو مکان برابر کرا دے۔ اگر وہ بول دے کہ میں مکان برابر کر دوں گا تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اگر 10 لاکھ میں وہ مکان بیچا ہے 1 سال کے لیے تو یہ خرید و فروخت میں وقت کی شرط لگائی، اور وقت کی شرط لگانا یہ جائز نہیں۔ اور اگر یہ قرض لے کر مکان گروی رکھوایا تو قرض لے کے جو شے گروی رکھوائی جائے، اس گروی رکھی جانے والی شے سے قرض دینے والے کا نفع اٹھانا حرام ہے۔ رہن رکھنا شرعاً جائز ہے، لیکن جو شے رہن رکھی جائے، قرض دینے والے کا اس رہن رکھی جانے والی شے سے نفع اٹھانا حرام ہوتا ہے۔ تو یہ جو گروی رکھی جاتی ہے اور اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ رائج ہے کہ دکان جو ہے وہ آپ مجھے قرض دے دے اور میری دکان جو ہے وہ بھلے آپ استعمال کریں، 1 سال تک میری دکان آپ استعمال کیجئے گا، سال کے بعد آپ کی رقم لوٹا دوں گا، آپ میری دکان لوٹا دیجیے گا۔ اب وہ اپنا سامان جو ہے وہ اسی دکان میں رکھ کے بیچ رہا ہے، گودام جو ہے 1 سال کے لیے اس کو جو ہے وہ گروی دے دیا اور اس سے جو ہے وہ 10 20 25 لاکھ روپے لے لیے۔ اب 10 20 لاکھ روپے قرض لیا، اپنی دکان یا اپنا مکان یا اپنا گودام اس کو استعمال کے لیے دے دیا، یا اپنی گاڑی استعمال کے لیے دے دی کہ یہ میری گاڑی ہے، تم 1 سال تک میری گاڑی استعمال کرو اور میں تمہاری رقم استعمال کروں گا، سال کے بعد میں تمہاری رقم تمہیں لوٹا دوں گا اور تم میری گاڑی مجھے لوٹا دینا۔ اب 1 سال تک وہ قرض دینے والا اس گاڑی کو استعمال کرے، یہ حرام۔ 1 سال تک وہ قرض دینے والا اس مکان کو استعمال کرے، نفع اٹھائے، یہ حرام۔ 1 سال تک اس دکان یا گودام سے نفع اٹھائے، یہ حرام۔
کہ حدیث مبارک ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع دے وہ حرام ہے، وہ سود ہے. جو قرض نفع دے وہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا، جو قرض نفع کھینچے وہ سود. تو یوں کسی سے قرض لے کر اس کو اپنی کوئی شے گروی دے دینا یہ تو جائز، یعنی گروی رکھنا جائز، لیکن اس گروی شے سے اس سامنے والے کا نفع اٹھانا بغیر عوض کے یہ ناجائز. اور اگر اس کا کرایہ ادا کرے گا تو وہ گروی نہیں رہے گا، گروی ہوتی وہ جس کا کرایہ نہ دیا جائے. تو یہ ایک شرط تجارت کے اندر یہ ہے کہ جو شے بیچی جائے، جو شے خریدی جائے، وہ کسی مخصوص مدت کے لیے نہ ہو، وہ مدت سے فارغ ہو، مدت کی شرط اس کے اندر نہ ہو. جو شے خریدی ہے اب وہ ہماری، اب وہ ہمیشہ کے لیے ہماری، ہم جو چاہیں کریں. ایک اور شرط تجارت کے اندر یہ وہ چیز ہے کہ جس کا وقوع، جس کا واقع ہونا بہت زیادہ ہے. سامان اور سامان کی قیمت، یہ دونوں اس طرح مجہول نہ ہو. سامان اور سامان کی قیمت، یعنی ایک سامان ہے دوسری طرف قیمت ہوگی، ایسے مجہول نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بعد میں جھگڑا ہو سکے. ہم نے ایک سامان خریدا، کتنا خریدا پتہ ہی نہیں، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 4 کلو ہے، اس کی مقدار ہمیں معلوم نہیں. ایک تو ہے کہ سامان کا پیکٹ ہے رکھا ہوا ہے، سامان کا پیکٹ ہے یہ 100 روپے کا، تو سامان کا پیکٹ ہے سامنے ہے 100 روپے کا، یہ ٹھیک ہے، اگرچہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ 1 کلو ہے یا 100 گرام کم ہے یا 100 گرام زیادہ ہے. لیکن اگر سامان کی مقدار معلوم نہیں کہ سامان کی مقدار کتنی ہوگی، بس یہ ہے کہ بھئی فلاں میرا سامان جو ہے پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا جتنا بھی سامان ہے نا مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دو. اب جتنا بھی سامان ہے 10 لاکھ کا دے دو، وہ سامان کم ہے، وہ سامان 10 لاکھ کے برابر ہے، وہ سامان 10 لاکھ سے زیادہ کا ہے، وہ بہر صورت ناجائز ہی ہے کہ جو سامان خریدا جائے اس کا اتنا واضح مقدار کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اتنا واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو سکے. سامان خرید لیا، بعد میں اتنی سی مقدار ہے کہ اس پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ بھئی اتنی رقم کا اتنا سامان آتا ہے کیا، 500 روپے کی یہ چیز میں تو نہیں لیتا یہ. تو بعد میں جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکے گا، ایسی جہالت، ایسی لا علمی یہ تجارت کے اندر ناجائز. اسی طرح قیمت کے اندر سامان کسی کو دیا، اب اس نے پوچھا بھائی صاحب قیمت کتنی، ارے کچھ بھی دے دینا یار، یہ کچھ بھی دے دینا یہ ناجائز. کچھ بھی دے دینا نہیں، باقاعدہ طے کیا جائے کہ یہ اتنے کی چیز ہے. تو باقاعدہ طے کرنا، یہ جو جہالت کا معاملہ ہے یہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں رائج. ایک شے جو ہے وہ کرائے کے اوپر ہم لے آئے، اب کرایہ کتنا پتہ ہی نہیں. اب شام کے وقت جب چیز واپس کرنے گئے، اس نے کہا جی 500 روپے کرایہ. اب ہم دن بنا کے بیٹھے ہوئے 200 روپے کا. اب ہم اسے جھگڑا کرتے ہیں، یار 500 روپے بھائی، اتنی سی چیز کے 500 روپے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں 500 تو بہت زیادہ ہے. گاڑی صحیح کروانے گئے، اب مکینک سے پہلے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کام دیکھ کے بتا دیں کتنے پیسے. سارا کام ہو گیا، اس کے بعد پوچھا کتنے روپے، اب وہ بولتا 500 روپے. 500 روپے یا 100 روپے کا کام ہے یہ تو. اب جھگڑا ہو رہا ہے. اسی طرح کوئی شے خریدی، اب خریدنے کے بعد جو ہے اس کی قیمت پوچھی، خرید چکے، لے چکے، اب اس کے بعد قیمت دینے کی باری آئی، اب جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی. تو جہاں پر رقم کے معین نہ کرنے کی وجہ سے، قیمت کے معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، یا جہاں پر سامان کی مقدار معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، سامان کا وزن کتنا ہوگا معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، سامان کی کوالٹی معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر تجارت میں جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی تو تجارت کی وہ صورت ناجائز. اسی طرح ادائیگی کب کی جائے گی، ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. سامان کب دیا جائے گا، رقم میں نے ساری دے دی، سامان کب ملے گا پتہ نہیں، کل بھی مل سکتا ہے، 10 دن کے بعد بھی مل سکتا ہے، 20 دن کے بعد بھی مل سکتا ہے. نہیں، یہ 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد نہیں، اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے کتنے دنوں کے بعد ملے گا. اسی طرح سامان خریدا، قیمت کب ملے گی، قیمت کا پتہ نہیں، دے دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں.
دے دیں گے، ملے گا نا، میرے ہاتھ میں کچھ آئے گا تو میں دے دوں گا. اب میرے ہاتھ میں کچھ آئے گا میں دے دوں گا، یہ رقم کی ادائیگی میں ایسی جہالت کہ جو جھگڑے کا باعث بنے، جو جھگڑے کا باعث بنے گی، وہ صورت ناجائز ہوگی. تو لہذا ضروری ہے کہ جو سامان بیچا جائے اس کا وزن، اس کی مقدار اور اس کی کوالٹی اور اس کی دیگر چیزیں اس طرح متعین ہو جائے کہ اس کی وجہ سے بعد میں جھگڑا نہ ہو. اسی طرح جو رقم جو اس کی قیمت کی ادائیگی کرنی ہے، اس قیمت کے اندر قیمت کتنی ہے، کب ادا کی جائے گی، کس صورت میں ادا کی جائے گی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معلوم ہونی چاہیے. تو تجارت میں جھگڑے کی صورت جو ہے یہ شرعی اعتبار سے ناجائز. اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں یار ہماری تو آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہو سکتا، ہماری آپس میں اتنی اچھی بنی ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا. یہ صورت درست نہیں. شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا ہوگا تب ہی ناجائز ہوگا. شریعت نے یہ فرمایا کہ جس شے کی وجہ سے عمومی طور پر جھگڑا ہو سکتا ہے وہ ناجائز. یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا ہوگا تب ہی ناجائز ہوگا. جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے تو ناجائز. تو لہذا یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، جتنی بھی دے دے، وہ سامان جتنا بھی دے دے، وہ قیمت جتنی بھی دے دے. نہیں، قیمت اور سامان دونوں کو معین کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے ہاں آئے دن کا جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ سامان خرید لیا، اب دکان پہ گئے پھل لینے، تو اب پھل خرید لیا، اب اپنے دن کے اندر قیمت 80 روپے کلو، وہ بولتا ہے 180 روپے. اب لینے کے بعد جو ہے بعد میں جھگڑا کرنا، تو پہلے پوچھا جائے کہ بھائی اس کی کیا حساب ہے، کتنے روپے کلو ہے. تو سامان چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، اس کی پہلے معین طور پر جو ہے وہ اس کا سودا طے کیا جائے. یہ زیادہ شوق ہوتا ہے، ذرا جو پیسے والا ہوتا ہے نا اس کو شرم آتی ہے پہلے پوچھتے ہوئے، یار کیا بولے گا کہ پیسے پوچھ رہا ہے. سامان جو ہے وہ اس سے لدوایا، اس سے اٹھوایا، اتنے کلو دے دو، اس کے بعد کتنے پیسے ہوئے. تو یہ جو پہلے معلوم نہیں کرتے اور قیمت کے اندر ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تجارت کی صورت یہ درست نہیں ہے. پہلے معلوم کیا جائے باقاعدہ کہ کتنے روپے کلو ہے یا کتنے روپے لیٹر ہے یا جو بھی حساب ہے اس کا پہلے معلوم کیا جائے. قیمت پہلے معلوم ہو، سامان بعد میں خریدا جائے. شرائط پہلے پائی جائیں، تجارت بعد میں ہوگی. تجارت پہلے پائی جائے اور شرائط بعد میں پائی جائیں گی، یہ طریقہ درست نہیں. تو یہ کچھ شرائط تجارت کے اندر کہ جن کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری شرائط ہیں، چند ایک عرض کی ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ ہو تو وہی پرچی پہ لکھ کے جو ہے وہ پیچھے جمع کروا دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دے دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور چیز کہ سامان خریدا اور سامان کے اندر عیب نکلا، خرابی نکلی. سامان میں اگر کوئی عیب نکلا، خریدنے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ سامان واپس کر دے اور اپنی قیمت جو ہے وہ اسے واپس لے لے. سامان دے کر اپنی قیمت واپس لے لے. بیچنے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی خریدتے وقت دیکھ کے لینا تھا، چونکہ خریدتے وقت تم نے غور نہیں کیا تو لہذا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، یہ اس کہنے کا اعتبار نہیں. اگر سامان کے اندر خرابی ہے اور وہ خرابی سامان بیچتے وقت ہے، ایک ہے کہ ہم نے بیچ دیا، اب ہم نے بیچا، گھر جا کے خراب ہو گیا تو وہ اس کے ذمے ہے. اگر ہم نے کسی کو صحیح شے دے دی ہے، اس کے بعد جا کر خراب ہو جائے وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری نہیں. مثال کے طور پر نے پنکھا بیچا کسی کو، اب پنکھا بیچا، گھر جا کے اس نے چلایا، اسی وقت اڑ گیا تو وارنٹی وغیرہ کی صورت ہے، پھر تو چلیں اس کے اعتبار سے مسائل ہوں گے کہ اس کی وجہ وہ جائز ہوتی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی گارنٹی اس کو نہیں دی اور اب سامان گھر جا کے خراب ہو گیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم سے جب اس نے وصول کر لیا اس کے بعد ہماری ذمہ داری سے وہ سامان نکل گیا. جیسے دکان پہ جاتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم انرجی سیور یا اس طرح کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ چلا کے دکھاتے ہیں، جلا کے دکھاتے ہیں کہ یہ چل رہی ہے. اب گھر آگے جیسے لگایا اڑ گیا، اب دوبارہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. جو خریدتے وقت درست تھی، بعد میں اس میں عیب پیدا ہوا تو اس عیب کی ذمہ داری دکاندار کی نہیں. دکاندار نے کوئی شے دی ہے، راستے کے اندر بارش ہوگی، شے خراب ہو گئی تو دکاندار کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ یہ بارش ہوئی اور شے خراب ہو گئی لہذا واپس کرے. تو خریدتے وقت سامان میں عیب نہ تھا، خریدنے کے بعد پیدا ہوا تو یہ عیب جو ہے یہ خریدنے والے کی ذمہ داری پر آئے گا. لیکن اگر خریدتے وقت سامان کے اندر عیب ہے تو وہ سامان جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا. اب اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی داخل ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں بھی داخل ہیں.
یہ خواہ پھل اور سبزی ہے اور یا جو ہے کروڑوں روپے کی مشینری ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ سبزی خریدی ہے، اب گھر آ کے دیکھا تو ساری سڑی ہوئی نکلی، تو لازمی بات ہے کہ سبزی جو ہے وہ سڑی تو نہیں خریدنے نہیں گئے تھے ہم۔ پھل خریدا، گھر آ کے دیکھا تو بالکل ہی خراب نکلا، سارا سڑا ہوا گلا ہوا، تو ہم جو ہے وہ سڑا گلا پھل تو خریدنے نہیں گئے تھے۔ تو یہ سامان، یہ سودا اس کو واپس کیا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی صورت ہے نہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ واپس کرنے کا رجحان نہیں ہے۔ دکاندار بول دیتا ہے نہیں بھی یہ تو واپس کرنے کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں، کون واپس کرتا ہے؟ تو جب سامان میں عیب ہے اور اس کو عیب بتائے بغیر بیچ دیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ اس میں عیب ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ شرعی اعتبار سے دکاندار پہ واجب ہے کہ اس سامان کو واپس لے اور اس کی قیمت واپس کرے۔ اسی طرح کپڑا خریدا، اب جو ہے وہ ہزاروں گز کے حساب سے کپڑا خرید لیا، یا ایک ہی پیس خریدا یا ایک تھان خریدا ہے، گھر آ کے دیکھا تو کپڑا جو ہے وہ اندر سے کھولا تو خراب نکل آیا، اوپر کا پرت اس کی طے جو ہے وہ صحیح ہے، اب اندر سے جو ہے اس کا رنگ ہی خراب ہے۔ تو اب جو ہمیں چاہیے وہ اندر سے ہے ہی نہیں، یہ سامان واپس کیا جائے گا۔ اس کا اگر یہ خریدنے والا اس کو واپس کرنے آتا ہے، اس سامان کو واپس لینا واجب ہے، اس کی قیمت پوری کی پوری لوٹانا واجب، اس کی قیمت پوری کی پوری لوٹانا واجب۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں۔ اب اس کی بہت زیادہ صورت کی جس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے اور بعد میں واپس بھی نہیں کرتے۔ ہم پھلوں کے کریڈ خریدتے ہیں، اب پھل کا کریڈ خریدا، گھر آ کے نکالا جو اوپر والی طے پھل کی ہے بہت اچھی ہے، اعلیٰ قسم کا بہترین رنگ روپ سب اس کا صحیح ہے۔ اب جو اوپر والی طے پھل کی نکالی، اب نیچے جو نکلا وہ سب کو ہی پتہ کیا نکلتا، نیچے والا جو ہے وہ اس کا، وہ اوپر والے کا سائز بڑا ہے تو نیچے والے کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا، اوپر والی کی نسل دوسری ہے تو نیچے والے کی نسل ہی دوسری ہو جائے گی۔ تو یہ کہ اوپر اچھا پھل نیچے خراب پھل، یہ نیچے کا جو خراب پھل ہے یہ دکاندار کو واپس اگر کرنے جائیں تو اس پر واجب ہے کہ اس کو واپس کرے، کہ یہ عیب دار شے اس نے بیچی، عیب دار شے بیچی اس کی ذمہ داری۔ تو یا تو یہ ہے کہ پوری ایک ایک شے دکھا دے، عیب ہے اس کو بتا دے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض عیب دار چیز ہی ہوتی کہ بعض لوگ خراب مال ہی بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 2 نمبر مال ہے، یہ اس کا رنگ جو ہے وہ پکا نہیں ہوگا، یہ کپڑا اس کا رنگ پکا نہیں ہوگا، یہ فلاں چیز ہے یہ پائیدار نہیں ہے، پہلے بتا دیتے ہیں۔ اب اگر وہی خرابی نکلی تو ٹھیک ہے، اب اس کو واپس کرنے کی اجازت اختیار نہیں ہوگا کہ اس نے پہلے عیب بتا دیا، لیکن جو عیب نہیں بتایا اور سودا کرتے وقت موجود ہے، بعد میں اگر خریدنے والا اس کو واپس کرنے آئے گا تو اس کو واپس کرنا ضروری اور اس کی پوری قیمت کی ادائیگی ضروری۔ یہ دوسرا مسئلہ کہ جب سامان واپس کرے تو سامان واپس کرتے ہوئے پوری قیمت کی واپسی ضروری ہے۔ یہاں پر 2 صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نے کسی سے سامان خریدا، اب سامان خریدا بعد میں ہمیں پسند نہیں آیا، یعنی سامان صحیح ہے لیکن ہمیں پسند نہیں آیا، یا خریدنے کے بعد ہمیں افسوس ہوا کہ یار یہ کیوں خرید لیا میں نے، اب ہم اس کو واپس کرنے جاتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے چیز جو ہے نا پسند نہیں آئی، آپ مہربانی کر کے واپس کر لیں اس کو۔ وہ کہتا ہے بھائی واپس کروں گا نا تو 100 روپیہ کم دوں گا۔ یہ جو واپس کرنے میں 100 روپیہ کم دے گا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ یہ شریعت کی اصطلاح ہے اقالہ، الف قاف الف لام ہا۔ اقالہ یعنی سودا منسوخ کرنا، کینسل کر دینا، واپس کرنا۔ اگر واپس کیا جائے گا تو اس کی پوری قیمت کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 100 روپیہ کم کر کے ہم اس کو قیمت لوٹائیں، 200 روپیہ 1000 روپیہ کم کر کے لوٹائیں، یہ صورت درست نہیں۔ اس کی جواز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اس طرح کرنا ہی ہے، کیونکہ بعض اوقات اس میں واقعتاً دکاندار کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ سارے دن کے اندر اس کی یہی شے بکی ہے اور بعد میں وہی خریدنے والا واپس کرنے آ گیا تو وہ تو آدمی کام سے گیا۔ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی مجھے آپ نہیں بیچو، اس کو بیچ دو، دوسرے آدمی کو بکوا دے، دوسرے آدمی کو وہ اتنے کے اندر بیچ دے۔ مثال کے طور پہ 1000 روپے کی چیز ہم نے بیچی، واپس کرنے آیا، اب واپس کرنے آیا تو ہمیں 1000 روپیہ دینا ہوگا اور سامان لینا ہوگا، تو ہم بولیں گے کہ بھائی ان کو بیچ دو آپ۔ اب یہ جو ساتھ والا دوسرا آدمی ہے یہ 950 روپے کی اس سے شے خرید لے، 950 روپے اس کو دے اور اس سے وہ سامان لے لیں۔ اب 950 روپے دے کے سامان لے لیا تو بعد میں وہ سامان ہم اس سے لے لیں گے، ہم اس سے 950 کا لے لیں گے۔ تو یوں جو ہے یہ آپس کے اندر یعنی آپس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، آپس کے کمپرومائز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر سامان ویسے ہی واپس کرنا ہے کہ سودا واپس کرنے آیا تو اب ضروری ہے کہ جتنی قیمت پر اس کو بیچا تھا اتنی ہی قیمت سے اس کو واپس لے اور پوری قیمت اس کو ادا کرے۔ ایک صورت یہ،
دوسری صورت جو ابھی عرض کر رہا تھا کہ سامان میں کوئی خرابی ہے اور اب اس خرابی کی وجہ سے وہ ہمیں واپس کرنے آیا، اب واجب ہے کہ اس کی پوری قیمت اس کو واپس کرے۔ اب یہ والا ہیلا بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیلا تب کر سکتے ہیں کہ یہ سودا واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی کو شے بیچی ہے، اب اس کو پسند نہیں آئی اور وہ ہمیں واپس کرنے آ جائے تو ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی بات مان کے واپس کریں ہی کریں۔ ہم بول دیں کہ بھائی نہیں، میں نے آپ کو بیچ دی نا تو یہ اب آپ کی ہے، اب میں اس کو واپس نہیں کر سکتا، تو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب شے میں کوئی عیب نکلے، کوئی خرابی نکلے تو اس صورت میں واپس لینا واجب ہے۔ تو اب اس کو نہیں گھمائے گا کہ نہیں بھائی تم اس کو اتنے کا بیچو اور میں اس سے لوں گا، کہ اب شرعی اعتبار سے اس پر ضروری ہے کہ اس کی پوری قیمت واپس کرے اور اس سے سامان جو ہے وہ اپنا واپس لے۔ تو اب اس صورت کے اندر قیمت کم کر کے جو ہے اس کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہ عیب نکل آیا تو اب جو ہے وہ عیب نکل آیا تو لہذا اب جو ہے وہ تھوڑی بہت کٹوتی کر کے میں واپس دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خیار عیب شریعت کے اندر اس کا نام ہے خیار عیب۔ خیار عیب کہ عیب کی وجہ سے جو اختیار خریدنے والے کو حاصل ہو وہ ہے خیار عیب۔ اس کے بعد تجارت کی مختلف اعتبارات سے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، 4 قسمیں ایک خاص اعتبار سے بنتی ہیں، یہ قسمیں تقریباً ہم سمجھتے بھی ہیں، ان میں آخری 2 قسمیں جو ہیں وہ بطور خاص سمجھنے والی۔ ہماری تجارت کیسے ہوتی ہے؟ یا تو ہم سامان کے بدلے سامان بیچتے ہیں، ہم نے بھی سامان دیا اور بدلے کے اندر ہم نے سامان لے لیا۔ جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک قسم کا موبائل ہے، دوسرے کے پاس دوسری قسم کا ہے، اس کو میرے والا موبائل پسند ہے، مجھے اس کا پسند ہے، تو اب میں کہوں کہ بھائی یہ چینج کر لیتے ہیں آپس میں۔ اب میں نے اپنا موبائل اس کو دیا، اس کا لے لیا، قیمت دونوں کی سیم تھی، تو اب قیمت دونوں کی برابر ہے، تو اب یہ جو سامان کے بدلے سامان ہے، اس کو انگلش کے اندر تو اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ یہ بارٹر سسٹم کے سامان کے بدلے کے اندر سامان، اور شرعی اعتبار سے اس کا نام ہوتا ہے بے مقایدہ۔ تو معنی اس کا وہی ہے کہ سامان کے بدلے سامان بیچا جائے۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 دکاندار پاس بیٹھے ہوئے، تو یہ اپنا کچھ سامان اس کو دیتا ہے اور اس کا کوئی سامان لے لیتا ہے۔ یہ 2 فیکٹری ہیں، ایک فیکٹری کی پروڈکٹ ایک ہے، دوسرے کی دوسری ہے، اس کی پروڈکٹ کی حاجت اس کو ہے اور اس کے سامان کی ضرورت اس کو ہے، تو یہ اپنا سامان جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے اور بدلے کے اندر اس کا سامان خرید لیتا ہے۔ تو یہ سامان کے بدلے سامان، یہ ہے بے مقایدہ۔ یہ دیہاتوں کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری صورتیں رائج ہے۔ کسی زمانے کے اندر جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی پائی جاتی تھی، بلکہ شاید پہلے تو ہوتا ہی یہ تھا کہ سامان ہی ہوتا تھا، کسی زمانے میں پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا، کہ وہ دیہات کے اندر جو ہے وہ گندم جا کے دیتے ہیں اور بدلے کے اندر دودھ لے لیا، برف خرید لی، اور چیزیں خرید لی، انڈے خرید لیے، تو وہ گندم ہی ہوتی گھر کے اندر، گندم کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، جب بھی دینی ہے تو گندم کا کٹورا بھرا جا کے دیا اور اس سے سامان خرید لیا۔ تو اب بھی جو ہے یہ چھوٹے لیول سے لے کر یہ بڑے لیول تک یہ رائج ہے صورت۔ تو ایک صورت ہے کہ سامان کے بدلے سامان، بے مقایدہ یا بارٹر سسٹم۔ دوسری صورت کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ، یا سونے کے بدلے میں سونا، یا سونے کے بدلے میں چاندی، یا چاندی کے بدلے میں چاندی، یا چاندی کے بدلے میں سونا۔ یہ ہے، اس کو عربی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں ثمن کے مقابلے میں ثمن، یوں کہہ لیں قیمت کے مقابلے میں قیمت، روپے کے مقابلے میں روپیہ، کرنسی کے مقابلے میں کرنسی۔ یہ جتنی صورتیں ہیں شرعی اعتبار سے اس کا نام ہے بیع الصرف، جس کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بیع الصرف، جو میں نے عرض کیا تھا کہ صرافہ بازار، صرافہ کا لفظ اسی صرف سے بنا ہے۔ تو یہ جو سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، یا سونا چاندی آپس میں، یا روپے کے بدلے میں روپیہ، یا روپے کے بدلے میں سونا خریدا، چاندی خریدی، یہ ساری صورتیں یہ بیع الصرف میں آتی ہیں، بیع الصرف میں آتی ہیں۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم ہے کہ ایک طرف روپیہ ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے اور دوسری طرف سامان ہے، جیسے ہم عام طور پہ خریدتے کہ ہم جا کے روپیہ دیتے، سامان لیتے، جو ہمارے یہاں عام صورت رائج ہے۔ اس کی پھر 2 صورتیں، یہ جو روپیہ دیا اور سامان لیا، اس کی 2 صورتیں۔ ایک صورت تو وہی کہ جو ہمارے یہاں عام طریقہ ہے کہ ہم دکان پہ جاتے ہیں، سامان لیا، رقم ادا کی اور سودا خرید لیا،
یہ تو ہے وہی سادہ بے جو میں نے شروع کے اندر عرض کیا تھا، سادہ تجارت۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رقم کی ادائیگی ہم پہلے کرتے ہیں، رقم کی ادائیگی پہلے اور سامان ہمیں بعد میں ملے گا۔ رقم آج دے دی، سامان ملنا ہے 15 دن کے بعد، رقم آج دے دی، سامان ملنا ہے ہمیں 1.5 مہینے کے بعد۔ یہ دو صورتیں، ان دو صورتوں کے اندر فرق ہے۔ ہمارے ہاں عام مارکیٹ میں اس کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں فرق ہے اور اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری۔ وہ کیا کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو رقم ادا کی اور جو ہمیں سامان ملنا ہے وہ یا تو ہمیں 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے سے زیادہ مدت کے بعد، 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے سے زیادہ مدت کے بعد ملے گا۔ یہ صورت جو ہے اس کو شرعی اعتبار سے کہتے ہیں بے سلم، سین لام میم، بے سلم، تجارت سلم۔ 1 مہینہ اور اس سے زیادہ کی مدت کے بعد سامان ملنا ہے، یہ ہے بے سلم۔ دوسری صورت ہے کہ ہمیں جو سامان ملنا ہے وہ 1 مہینے سے پہلے ملنا ہے، رقم پہلے ادا کر دی، سامان ہمیں 1 مہینے کے بعد 1 مہینے سے پہلے ملے گا۔ اس کے لیے عربی لفظ ہے، اردو میں لفظ ہے نا صنعت، صنعتیں لگ گئی، صنعت لگی ہوئی ہے، میرا جو ہے وہ صنعت کا کاروبار ہے، مصنوعات، یہ لفظ۔ تو اس سے عربی کا ایک لفظ بنتا ہے استثناء، الف سین تا صاد نون الف عین، استثناء۔ ہمارے ہاں جو ہمارے عرف کے اندر اس کو بولا جاتا ہے وہ ہے آرڈر کی بے، کہ آرڈر پر ہم سامان تیار کرواتے ہیں یا پیشگی پیمنٹ کر کے، پیشگی ادائیگی کر کے ہم سامان 2 مہینے کے بعد اٹھواتے ہیں۔ تو ہماری مارکیٹ کے اندر تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی سے سامان تیار کروایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کو جو ہے وہ میں ایڈوانس آپ کو رقم ادا کر رہا ہوں، آپ مجھے سامان تیار کر دیجیے گا۔ اب وہ ہمیں 1 مہینے سے پہلے یا 1 مہینے کے بعد سامان تیار کر کے دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس آدمی کے بعد مال آتا ہے اور 2 مہینے کے بعد اس کا سامان آنے والا ہے یا 15 دن بعد اس کا سامان آنے والا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھئی پیمنٹ آپ کو پہلے دے رہا ہوں، آپ کا سامان آئے گا اتنا میرا۔ تو ہمارے ہاں جو رائج صورت ہے وہی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت بے سلم کی اور دوسری صورت ہے بے استثناء کی۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، ان دونوں کی اپنی اپنی شرائط، ان کے اپنے اپنے مسائل اور ان کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ 30 دن اور اس سے زیادہ کی مدت ہے اس کے احکام جدا ہیں، 30 دن سے کم کی مدت ہے اس کے احکام جدا ہیں۔ تو اب ان دونوں صورتوں کا سمجھنا، ان دونوں صورتوں کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں رائج صورت تو بہت زیادہ ہے۔ جو بھی کاروبار مارکیٹ کے اندر کرنے والا ہے اس کا بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، یا کاروبار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اسی طریقے سے کاروبار کرتی ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں قسموں کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے کہ 30 دن اور اس کے بعد کی مدت ہے یا 30 دن سے پہلے کی مدت۔ تو یہ اس کے بارے میں بھی ہمارا جو ہے وہ بطور خاص اس کے اوپر بیان انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس میں جو ہے یہ بے استثناء اور بے سلم ان دونوں کے مسائل جو ہے وہ عرض کیے جائیں گے۔ چند ایک مسائل میں بھی عرض کروں گا، مفصل بیان انشاءاللہ اس پر ہوگا۔ تو بہرحال جو بھی یہ کرنے والا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ جو مسائل بیان کیے جائیں ان کے ساتھ ساتھ مزید یہ دیکھے کہ میرا کاروبار ان مسائل کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ مزید صورتیں میرے کاروبار کی ایسی ہیں کہ جو ان بیان کردہ مسائل کے اندر نہیں ہیں تو آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں، وہاں سے آپ مسائل معلوم کریں۔ تو یہ تجارت کی 4 صورتیں میں نے عرض کی ہیں کہ یا تو یہ ہوگا کہ سامان کے بدلے سامان ہوگا، یہ ہے بے مقایدہ بارٹر سسٹم، یا یہ ہے کہ سونے کے بدلے میں سونا یا روپے کے بدلے میں روپیہ۔ جیسے ہمارا کرنسی کا جتنا بھی کاروبار ہے، منی چینجر کا جتنا بھی کاروبار ہے، یہ سارے کا سارا کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو یہ جو کرنسی کا کاروبار ہے، روپے پیسے کا کاروبار ہے، یہ بیع الصرف۔ تیسری صورت ہے کہ ایک طرف روپیہ ہے دوسری طرف سامان۔ اب ایک طرف روپیہ اور دوسری طرف سامان ہے تو اگر تو عام طریقہ تجارت ہے جیسے ہم کرتے ہیں تو یہ سادہ تجارت ہے، یہ سادہ بیع،
اس کا بھی نام ہے بے مساومہ، عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں، لیکن سادہ تجارت۔ اور چوتھی صورت وہ ہے کہ رقم پہلے ادا کی جائے گی، سامان بعد میں دیا جائے گا۔ رقم پہلے ادا کر دی، سامان بعد میں، پھر آگے اس کے اندر دو صورتیں بن گئی کہ 30 دن سے پہلے سامان وصول کرنا ہے یا 30 دن اور اس کے بعد سامان وصول کرنا ہے۔ تو 30 دن اور اس کے بعد ہے تو یہ بے سلم، اور اس سے پہلے ہے تو یہ بے استثناء۔ بے سلم جس کا ابھی میں نے عرض کیا ہے، اس میں 2-3 اہم شرائط وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شرط یہ ہے کہ بے سلم کے اندر پوری قیمت پیشگی ادا کی جائے، پوری قیمت پیشگی ادا کی جائے۔ ہمیں 20,000 کا سامان خریدنا ہے تو 20,000 روپے ہی پیشگی ادا کیے جائیں گے۔ 10,000 کا سامان ہے یا 10 لاکھ کا سامان ہے، پیشگی ہی ادا کرنے ہوں گے۔ اگر یوں کیا کہ مثال کے طور پہ سامان ہم نے خریدنا 1 لاکھ روپے، ہم نے 10,000 روپے دے دیے اور 90,000 ہم دیں گے جب ہمیں سامان ملے گا، اور ملنا ہے ہمیں 1 مہینے کے بعد، تو یہ بے سلم ہے۔ اب اس میں جو 10,000 روپے کا سامان ہے یہ تو بے سلم درست ہے، 10,000 روپے کی درست، اور 10,000 روپے سے اوپر کی جو تجارت، جو اوپر کی خرید و فروخت ہے، یہ فاسد ہے، یہ درست نہیں۔ تو بے سلم کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ پیشگی پوری رقم ادا کی جائے۔ اگر کچھ حصہ ادا کیا اور کچھ حصہ ادا نہ کیا تو جتنا حصہ ادا کر دیا اتنے حصے میں بے سلم درست، تجارت سلم درست ہے، اور جتنا حصہ ادا نہیں کیا اتنے حصے کے اندر تجارت سلم درست نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ ایک عرض کر دوں، اس سے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ صورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ساری رقم پیشگی ادا کر دیں، پیشگی رقم ساری ادا کر دی تو ساری رقم ہی ہماری نکل گئی، تو پیچھے ہم کیا کریں گے؟ تو بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایڈوانس کے اندر جو رقم دے کر آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں یہ کریں کہ مثال کے طور پہ ہم نے 10% رقم جو ہے وہ پہلے ادا کر دی، ہم نے 10,000 روپے پیشگی ادا کیے، تو ہم جو تجارت کریں وہ 10,000 روپے ہی کی کریں، 10,000 روپے کی کریں کہ ہم نے بھائی آپ کو 10,000 روپے کا آپ سے سامان خریدا، یہ ہے 10,000 روپے، یہ ہوگی بے سلم۔ اب وہ جو بقیہ 90,000 روپے کے برابر کا جو سامان ہے اور وہ جو بقیہ ہماری ضرورت ہے وہ کیا کریں؟ اس کا آپ صرف وعدہ کر لیں، اس کا آپ وعدہ کر لیں، 10,000 روپے کا باقاعدہ سودا ہو، باقاعدہ ایگریمنٹ ہو، اور اس سے جو زائد کی رقم ہے اس کا اس سے وعدہ ہو کہ میں آپ سے بقیہ اتنی رقم دے کر اتنا سامان خریدوں گا۔ 10,000 روپے کا میں نے سامان خریدا، 90,000 روپے کا سامان جو ہے وہ میں آپ سے خریدوں گا اور آپ کو رقم ادا کر دوں گا۔ تو یہ بطور وعدہ کے ہو، بطور ایگریمنٹ کے نہ ہو، یعنی یہ سودا ڈن نہ کریں کہ آپ نے یہ خرید لیا اور اس نے آپ کو بیچ دیا، یہ وعدہ بے ہو جائے۔ تو وعدہ بے ہو جائے گا تو یہ صورت جائز ہو جائے گی، تو یوں جو ہے اس ناجائز صورت سے بھی ہم بچ جائیں گے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں جناب اس طرح کریں گے تو وہ بولے گا لو جی یہ آپ نئی صورت نکال کے لے آئے، یہ کیا ہوا؟ 10,000 روپے کا سودا کیا اور 90,000 کا وعدہ کر رہا ہوں۔ تو بھائی یہ شرعی حکم ہے۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب صورت اس طرح کی بات آتے ہیں نا کہ آپ یوں کریں تو آگے سے بولتے ہیں یار وہ جس کو میں بولوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کو نہیں سمجھ آئے گا تو اس کو سمجھا دیں آپ۔ اس کو نہیں سمجھ آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں، تو جس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کو آپ بتا دیں، وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا، آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو آپ بھی گناہ سے بچے، اس کو بھی بچایا تو اس کو بچانے کا ثواب بھی مل گیا۔ اس کو آپ نے شرعی طریقہ تجارت سکھا دیا تو شرعی طریقہ تجارت سکھانے کا بھی ثواب مل گیا۔ اب بقیہ یہ نہیں جی وہ تو بہت بڑا سیٹ ہے، تو بہت بڑا سیٹ ہے تو شریعت سے اوپر ہو گیا کیا؟ تو بہت بڑا سیٹ ہے اس کو بھی بتائیں۔ اب بقیہ یہ کہ اس کی عقل شریع میں نہیں آ رہا تو یہ اس کی پرابلم ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اس کی جہالت ہے، اس کی غفلت ہے، اس کی بے عملی ہے، اس کا اپنا دین ایمان ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے شریعت کا حکم ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم بندے ہیں، ہمیں تو بندہ بننا ہے۔ اب دوسرا کو بندہ نہیں بننا تو ہمیں کیا؟ ہم اس کو شرعی مسئلہ سکھا کر اس کے مطابق ہی کریں گے، دوسرے کو سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں ہمت کر کے اس کو بتانا ہی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ مسئلہ جو غلط طریقے رائج ہیں ان کو ترک کرنے میں، ان کو چھوڑنے کے اندر کچھ ہمت بھی چاہیے۔
یہ نہیں ہے کہ نہیں بھی وہ شرما شرمی کے اندر کہ نہیں وہ اس کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ یوں کہے گا وہ یوں کہیں گا. حکم شرع جو متعین طور پہ معلوم ہے جس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے اس کو بتا دینا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ کہ آج تک ہم نے جو کیا شرعی اعتبار سے یہ تھی بیع سلم، اور اس کا یہ طریقہ جو ہم کرتے تھے یہ درست نہیں تھا اور درست طریقہ یہ ہے. تو اب آپ مہربانی کریں آئندہ جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے کریں گے. تو بقیہ وہ کہ نہیں جناب وعدہ کر لیا تو بعد میں نہ دے، ہم نے وعدہ کر لیا ہو سکتا ہے بعد میں سودا ہی نہ دے، تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہر بیچنے والے کی خریدنے والے کی مارکیٹ کے اندر ایک ساکھ ہوتی، ایک اس کی اپنی گڈ ول بنی ہوتی، اس کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے وعدہ پورا کرنا ہی ہوتا ہے. کیا تجارت کے اندر اور کوئی وعدہ نہیں کیا جاتا؟ کیا تجارت وعدوں کے بغیر ہی ہوتی؟ ہر شے ڈن ہوتی بالکل کہ ایگریمنٹ ہوگا، سودا طے ہوگا تبھی کچھ ہوتا ہے. وعدوں کے اوپر مارکیٹ میں کچھ نہیں ہوتا. تو اگر اور وعدے ہوتے ہیں اور ان وعدوں کی پاسداری کی جاتی ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی گڈ ول بچانے کے لیے، اپنی آئندہ کی مارکیٹ درست رکھنے کے لیے اگر وعدے پورے کیے جاتے تو یہ بھی کر لیا جائے گا. جب آپ اس کو رائج کریں گے تو یہ بھی رائج ہو جائے گا، تو جیسے دوسرے وعدے تو یہ بھی پورا ہو جائے گا. تو بہرحال بہت ساری وہ چیزیں کہ جو تجارت کے اندر رائج ہیں، ناجائز ہیں، ان کو پوری ہمت کے ساتھ پورا ڈٹ کر اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کو ڈٹ جائیں گے، اس کے اوپر ایک مرتبہ بالکل جم جائیں گے کہ ہمیں شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے، اور دوسرے کو بھی نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس کی آخرت کی بہتری کے لیے، اس کی قبر کی بہتری کے لیے ہمیں اس کو شرعی مسئلہ بتا کر اس کو شریعت کے مطابق کاروبار کروانا ہے. جب آپ اس پر ایک مرتبہ پختہ عزم کر لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی مارکیٹ کے اندر رائج ہو جائے گی. تو جو ہمارے یہاں ناجائز طریقہ رائج ہے اس کی جگہ جائز طریقہ آ جائے گا. جہاں جہاں پر وعدوں کے ذریعے جو ہے ہم ناجائز طریقوں سے بچ سکتے ہیں وہاں پر وہی وعدے مارکیٹ کے اندر رائج ہو جائیں گے اور انہی وعدوں کے اوپر جو ہے مارکیٹ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یوں ہم ناجائز سے بچ جائیں گے، ہمارا کاروبار جائز ہو جائے گا. تو یہ بیع سلم کی ایک شرط کہ پوری رقم کی ادائیگی پہلے کی جائے. دوسری شرط اس میں مزید یہ کہ بیع سلم کے اندر، تجارت سلم کے اندر ایک ایک چیز جو ہے یہ بالکل واضح طور پہ متعین ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عام تجارت کے اندر بھی شے اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اس بیع سلم کے اندر اس کی حاجت مزید زیادہ ہوتی. پہلے نمبر پر تو یہ پتہ ہو کہ کیا شے ہے، کپڑا ہے، گندم ہے، مشینری ہے، کیا چیز. دوسرے نمبر پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سامان کے اندر 20 ورائٹیاں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کپڑا ہے، اب کاٹن کی 20 ورائٹیاں ہیں، لون ہے 20 ورائٹیاں ہیں. تو اس کی ورائٹی جو ہے وہ طے ہونی چاہیے کہ کس ورائٹی کا کپڑا ہوگا، کس نوع کا ہوگا، کس قسم کا ہوگا. اس کے بعد مزید یہ ہے کہ پھر ہر ورائٹی کے اندر بھی جو ہے وہ اچھی ہے، درمیانی ہے اور گھٹیا قسم کی ہے. پھر اس کے اندر درجات ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ 300 روپے کا بھی جو ہے وہ کاٹن کا سوٹ ملتا ہے، 3000 کا بھی ملتا ہے، 300 روپے کا لون کا سوٹ بھی ملتا ہے، 3000 کا بھی ملتا ہے. تو اب اس کی پوری قسم کی وضاحت کہ مجھے یہ شے چاہیے، اس قسم کی چاہیے، اس ورائٹی کی چاہیے، اس معیار کی چاہیے، اس کوالٹی کی چاہیے. اس کے بعد وہ سامان کس دن ہمیں ملے گا، کتنے دنوں کے بعد ہمیں ملے گا. ہمیں 35 دن کے بعد ملے گا، ہمیں 50 دن کے بعد ملے گا، ہمیں 2 مہینے کے بعد ملے گا. اس کی مدت طے ہونی چاہیے. یہ ہے کہ مہینے کے بعد کبھی بھی آپ کو مل جائے گا. اب کبھی بھی مل جائے گا تو کبھی بھی مل جائے گا، سال ہی گزر جائے. تو اس کی مدت طے ہونی چاہیے کہ اتنی مدت کے بعد ملے گا. پھر اس کے اندر بیع سلم کے اندر، تجارت سلم کے اندر اگر تو سامان ایسا ہے کہ جس کی ڈیلیوری کے چارجز ہیں کہ جو پہنچانے کے اوپر خرچہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی جگہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سامان مجھے کہاں دیا جائے گا. یہ سامان میری دکان پہ پہنچایا جائے گا، یہ سامان میرے گودام میں پہنچایا جائے گا، یہ سامان جو ہے یہ میری جو ہے فیکٹری کے اندر پہنچایا جائے گا، یہ سامان مجھے کہاں سپرد کیا جائے گا، مجھے کہاں دیا جائے گا. تجارت سلم کے اندر اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ وہ 3-4 جو ہے وہ اس کی بنیادی چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ تجارت سلم کے اندر اس کی قیمت مکمل ادا کر دی جائے، اس کی نوعیت، اس کی جنس کیا ہے، اس کی نوع کیا ہے، اس کی ورائٹی کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے.
وہ شے کب ہمارے حوالے کی جائے گی، وہ شے کہاں ہمارے حوالے کی جائے گی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طے ہونی چاہیے۔ تجارت کی ایک بہت بڑی صورت جو ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ متعلق نہ ہو، اس کے ایک دو مسئلے عرض کرتا ہوں۔ بیع الصرف، یہ جو میں نے ابھی عرض کی تھی، سونے چاندی کی تجارت، بیع الصرف۔ بیع الصرف میں بہت زیادہ شرائط، بہت زیادہ قیودات ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ توقع جو ہے یہ شرعی مسائل سے بہت دور ہے۔ بہت عرصہ پہلے یہی فیضان مدینہ کے اندر، یہی مدنی مرکز میں، ایک مرتبہ سوناروں کا مدنی مشورہ کیا تھا۔ یہ جیسے آپ کا ہو رہا ہے تو یہ آپ کا تو ایک باقاعدہ کورس کی شکل میں، تو سوناروں کو بھی شرعی مسائل اسی طریقے سے بیان کیے گئے تھے، ایک نشست ہوئی تھی اس کی۔ تو اب اس میں ہم نے پہلے معلومات جمع کی کہ تجارت جو ہے وہ سونار آپس میں کس طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کے پورے سوالات مرتب کیے۔ اس کے بعد پھر جو اسلامی بھائی تشریف لائے ان سے سوالات کیے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ 95% صورت ناجائز، 95% صورت ناجائز، کہ یہ سونا اس کو دیا، اس سے زیور بنوایا، وہ گھاٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو ادائیگی کر دی، یا سونا جو ہے وہ اس کو آج دے دیا، اس کے بدلے میں جو اس سے سونا لینا ہے وہ کل لینا ہے، یا اس کو سونا بیچ دیا، واپسی میں اس سے رقم لینی ہے، لیکن رقم کب لینی ہے؟ جس دن وہ ہمیں رقم ادا کرے گا، جس دن ہمیں قیمت ادا کرے گا، اس دن جو سونے کا ریٹ ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں نے 1 تولہ سونا بیچا، 1 تولہ سونا بیچا ہے، اب آج ہے وہ 25,000 روپے تولہ۔ اب میں نے کہا کہ آپ نے مجھے جس دن دینا ہے اس دن جو سونے کا ریٹ ہوگا مجھے اس کی قیمت آپ ادا کریں گے۔ اب اس نے مجھے 15 دن کے بعد جو ہے اس کی قیمت دی، 15 دن کے بعد سونے کی قیمت جو ہے 26,000 روپے تولہ ہے۔ اب آج کی قیمت 25,000 روپے تولہ، 1 مہینے بعد 26,000 روپے تولہ۔ تو یہ آپس میں جو لین دین کرتے ہیں تو وہ جس دن قیمت ادا کی جائے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔ جس وقت سودا کیا جا رہا ہے اس وقت قیمت کا معین ہونا ضروری، قیمت معین ہو اس دن کہ آج کی یہ قیمت ہے، اس قیمت پر آپ کو بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 25 کا نہیں بیچنا، 26 کا بیچتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد قیمتیں چڑھ رہی ہیں، تو کتنی چڑھ جائیں گی؟ 1,000 روپے چڑھ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ کہ پتہ ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتہ ہو تو اس کے مطابق کریں۔ آپ یا تو 26 کا بیچ دیں، آپ کو پتہ ہے کہ قیمت گھٹنے والی ہے، کم ہونے والی ہے، اب 24 کا بیچ دیں۔ آج کی قیمت پہ بیچنا ہے تو 25 کا بیچ دیں۔ جو بھی صورت اختیار کریں، متعین ہو کہ میں آپ کو 1 تولہ سونا اتنے روپے میں بیچ رہا ہوں، یہ ضروری۔ پھر سونے کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ رقم دے کر اگر ہم سونا خریدتے ہیں تو یا تو رقم پوری کی پوری اس کو ادا کر دی جائے، یہ سونا اس سے پورا وصول کر لیا جائے۔ یعنی جو 2 چیزیں ہیں، سامان اور رقم، یہاں سامان اور رقم نہیں ہے، حقیقتاً دونوں طرف رقم ہی ہے، کہ سونا بھی شرعی اعتبار سے رقم ہی شمار کیا جاتا ہے، خواہ وہ زیور کی شکل میں، خواہ وہ ڈلی کی شکل میں، خواہ وہ بسکٹ کی شکل میں ہے، وہ اس کو سامان ہی شمار کیا جاتا ہے، اس کو روپیہ ہی شمار کیا جائے گا۔ شرعی اصطلاح میں سمن کہتے ہیں، ہم اپنے روپیہ اس کو کہتے ہیں، کرنسی کہتے ہیں۔ تو اب یا تو یہ ہے کہ پوری رقم پہ قبضہ کیا جائے، اور یا یہ ہے کہ وہ سونا یا چاندی اس کی پوری مقدار پہ قبضہ کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا رائج ہے کہ 1 لاکھ روپے کا سونا لیا تو 5,000 روپے 10,000 روپے اس کو پہلے دے دیے۔ سونا کب ملے گا؟ مہینے کے بعد، سونا مہینے کے بعد ملے گا، اور یہ رقم جو ادا کر رہے ہیں یہ بھی اسی کے اعتبار سے ادا کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے ادا کر دی اور بقیہ رقم باقی، یہ بھی صورت ناجائز۔ یا رقم پوری پہ قبضہ ہو جائے، یا سونا یا چاندی جو ہے اس پر پورا قبضہ ہو جائے، یہ ضروری ہے، اور یہ ہمارے یہاں رائج نہیں، تو یہ بھی گناہ کی صورت۔ اور سونا سونے کے بدلے میں اگر بیچا، یا سونا چاندی کے بدلے میں بیچا، تو اس میں ضروری ہے کہ سونے پر بھی قبضہ کیا جائے اور چاندی پر بھی قبضہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ دوسرے کو بیچا گیا ہے 10 تولے یا 20 تولے چاندی کے بدلے میں، تو وہ 20 تولے چاندی پر قبضہ کر لے، اور یہ 1 تولہ سونے پر قبضہ کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ سونا دیا چاندی وہ پرسوں دے گا، چاندی آج دے دیا سونا پرسوں ملے گا، تو سونا چاندی کو آپس میں بیچا جائے تو اسی مجلس کے اندر اس پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی مجلس میں اس پر قبضہ کرنا ضروری۔ تو اب مجلس کے اندر قبضہ نہیں ہوتا، تو اب اس کے بچنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سونا جو ہے وہ اس کو روپے کے بدلے میں بیچ دے، کہ میں نے آپ کو 1 تولہ سونا 25,000 روپے کے بدلے میں بیچا، یہ لیجئے سونا۔ اب اس نے سونا لے لیا، اب 25,000 روپے اگرچہ وہ پرسوں دے گا، لیکن ایک طرف پہ قبضہ ہو گیا، ایک طرف پہ قبضہ ہو گیا، یہ شرعاً جائز ہو گیا۔ اب جس دن اس نے 25,000 روپے دینا ہے
اس دن جو ہے وہ 25,000 روپے وہ دے تو اسے 25,000 روپے کی چاندی خرید لیں. تو 25,000 روپے کی چاندی خریدیں گے تو وہاں پر بھی قبضہ ہو گیا. تو یوں جو ہے سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچنے سے بہتر ہے کہ سونے کو اب روپے کے بدلے میں بیچ دے, چاندی کو آپ روپے کے بدلے میں بیچ دیں. تو جب سونے چاندی کی بجائے روپے کے بدلے میں بیچیں گے تو پھر ایک شے پہ قبضہ کرنا کافی ہو جائے گا. سونا سونے کے بدلے میں یا سونا چاندی کے بدلے میں, تو دونوں چیزوں پر قبضہ ہونا اسی مجلس میں ضروری. لیکن سونے کو روپے کے بدلے میں کریں گے تو پھر ایک شے پہ قبضہ کرنا ضروری, تو ایک شے پہ قبضہ کرنا آسان ہے. تو یوں جو ہے یہ بچت کی صورت نکل جائے گی. اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ, یہ تو جو ہے وہ اچھوں کو جو ہے وہ تو ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا, لیکن بہرحال حکم شرعی ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارے ہاں سونا جو ہے اس کے پیمانے ہیں. یہ 24 کیرٹ کا سونا, یہ 20 کیرٹ کا سونا, یہ 18 کیرٹ کا سونا, یہ 16 کیرٹ کا سونا. یعنی گھٹیا قسم کا 16 کا ہے, اس سے اچھا 18 کا ہے, اس سے اچھا بالآخر جو ہے وہ 24 پہ جا کے یہ غالباً ختم ہوتا ہے. اب یہ جو سونے کے درجات ہیں, شرعی اعتبار سے کوئی درجہ نہیں, شرعی اعتبار سے سونا ہے. تو اب مثال کے طور پہ یہ کیا کہ ایک شخص کے پاس ہے 24 کیرٹ کا سونا, دوسرے کے پاس ہے 16 کیرٹ کا سونا. انہوں نے آپس میں سونا ایک دوسرے کو بیچنا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ 24 کیرٹ کا سونا ہے تو یہ دیا 1 تولہ, اور وہ چونکہ 16 کیرٹ کا سونا ہے وہ اس کے بدلے میں لیا 1.25 تولہ. ایک طرف 1 تولہ, دوسری طرف 1.25 تولہ. اب مارکیٹ کی قیمت کے اعتبار سے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے, اور یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے چونکہ 24 کیرٹ کا دیا, اس نے 16 کیرٹ کا دیا, لہذا آپس کے اندر یوں تبادلہ کر لیا. لیکن شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے. بالتصریح احادیث میں کثرت کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں احادیث جو ہے وہ ہر کتاب کے اندر ہی موجود ہیں کہ سونے کے اندر کھرا ہونا اور کھوٹا ہونا, اعلیٰ ہونا اور ادنا ہونا, معیاری ہونا اور گھٹیا ہونا, اس کا کوئی فرق نہیں ہے. 24 کیرٹ کا سونا 1 تولہ ہے تو بدلے کے اندر 16 کیرٹ کا سونا بھی 1 تولہ ہی ہوگا. تو یہ جو 1.25 تولے کے ساتھ جو کمی بیشی ہے یہ جائز نہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ آپ اپنا سونا جو ہے وہ روپے کے بدلے میں بیچ دیں. 24 کیرٹ کا سونا ہے وہ ہے 30,000 روپے تولہ, اور 16 کیرٹ کا سونا وہ ہے 24,000 روپے تولہ. تو آپ سیدھا یہ کریں کہ اپنا 1 تولہ جو 24 کیرٹ کا ہے وہ آپ 30,000 روپے تولے کے حساب سے بیچ دیں. 30,000 روپے لیے, اب اس 30,000 روپے کے بدلے میں اس کا 1.25 تولہ 16 کیرٹ والا سونا آپ لے لیں. تو یوں سونے کے بدلے میں سونے کی تجارت نہیں ہوئی, سونے کے بدلے میں سونے کی تجارت نہیں ہوئی, لیکن ایک یقینی حرام فعل سے آپ بچ گئے. تو اب یہ وہ صورت ہے کہ صرف علم نہیں ہے تو اس وجہ سے گناہ میں پڑے ہوئے, علم نہیں ہے تو اس وجہ سے گناہ میں پڑے ہوئے. اگر معلومات ہوں تو یہ اس طرح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. سنار ایسے نہیں ہوتے کہ کنگلے ہوتے ہیں, پیسے ہی کوئی نہیں ہوتا, پیسے ہوتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں آپس کے اندر. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اگر اس طریقے کی جگہ کر لیا جائے تو یوں بچت کی صورت نکل آئے گی. تو یہ بیع الصرف, یہ سونے کی تجارت کے اندر چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں. اسی طرح کرنسی کا کاروبار, کرنسی کا کاروبار ہے, ڈالر کے بدلے میں روپیہ خریدتے ہیں, روپے کے بدلے میں یورو خرید لیا, یورو کے بدلے میں جو ہے وہ ین خرید لیا. تو یہ جتنی آپس میں صورت ہے, کرنسی کی صورتیں بھی بیع الصرف میں داخل ہیں. اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو یہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے اگلے اس میں درس کے اندر آئے گا. کرنسی کی بیع کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیلی کلام ہوگا. یہ تجارت کی چند ایک وہ صورتیں کہ جو ہمارے درمیان رائج اور جس کی چند ایک شرائط بیان کی ہیں. 2 چیزیں ہمارے ہاں اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں, اس کی تفصیل بھی بہت زیادہ ہے. بالکل اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. ان دونوں موضوعات پہ ہمارے 2 پورے 1 گھنٹے کے بیانات ہیں. ایک ہے شرکت اور ایک ہے مداربت. شرکت سے مراد جو ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ میرے بھی پیسے اس کے بھی پیسے, ہم دونوں پیسے ملائیں گے اور کاروبار کریں گے. شرکت, شراکت, پارٹنرشپ, یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے. دوسری صورت ہے مداربت. مداربت کیا ہے؟ مداربت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں کام نہیں کر سکتا,
یا میں کام کرنا نہیں چاہتا، یا میں مصروف ہوں، میں کام نہیں کروں گا۔ دوسرے آدمی کے پاس ہنر ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں، تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھائی پیسہ میں دیتا ہوں، کام تم کرو، نفع جو ہوگا وہ دونوں ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ یہ صورت کہ ایک آدمی کی رقم ہے، دوسرے آدمی کا کام ہے، یہ ہے مداربت۔ ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ جو پیسہ دینے والا ہے وہ تو انویسٹر ہو گیا، انویسٹر ہے یا سلیپنگ پارٹنر ہے، اور جو کام کرنے والا ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہے، ورک کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ شرکت اور مداربت یہ ہمارے ہاں یہ بھی بہت زیادہ رائج ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ بینکوں کے اندر جو کیا جاتا ہے اس میں جو اسلامک بینکنگ کے نام سے آ رہا ہے وہ سارا جو ہے وہ درست تو نہیں ہے، لیکن جو صورتیں بہرحال وہ کرتے ہیں وہ یہ شرکت اور مداربت اور مرابحہ اور اجارہ، یہ چار ہی چیزیں جن کے اوپر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ شرکت، مداربت، اجارہ اور مرابحہ، یہ چار صورتیں جن کے اوپر پورا سسٹم چلتا ہے۔ تو اب شرکت اور مداربت کے اندر جو ہے دو تین مسائل مشترک ہیں، ان کو عرض کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ شرکت میں اور مداربت میں دونوں میں ایک مشترکہ شرط ہے، وہ یہ ہے کہ نفع کی تقسیم جو ہے، نفع کی تقسیم یہ فیصد کے اعتبار سے کی جائے گی۔ عربی کے اندر کہتے ہیں مشاع کے اعتبار سے، میم شین عین الف عین مشاع، اور ہمارے زبان کے اندر فیصد کے اعتبار سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے کی جائے گی۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے کہ جو نفع ہوگا 60% میرا، 40% تمہارا، 50% میرا، 50% تمہارا، یہ ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے۔ شرکت میں اور مداربت میں دونوں میں ضروری ہے کہ نفع جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے ہو، معین نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اور اسے یہ طے کیا کہ آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، جو بھی نفع ہوگا 50,000 روپے میرے، بقیہ تمہارے، جو بھی نفع ہوگا 50,000 میرے، بقیہ تمہارے۔ یہ صورت ناجائز، یہ صورت ناجائز۔ ہو سکتا نفع ہی 50,000 ہو سکتا 50,000 سے بھی کم ہو، تو دوسرا تو گیا کام سے۔ تو شرکت ہو یا مداربت ہو، دونوں میں نفع جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا کہ 50% ہوگا، 50,000 روپے یا 5,000 روپے نہیں ہوگا۔ تو شرکت میں اس شرط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر نفع یوں معین کر دیا کہ 50,000 روپے میرے، تو یہ سود کے اندر چلا جائے گا، یہ سود کی شکل میں چلا جائے گا، یہ جو ہے یہ شرکت کے اندر نہیں رہے گا۔ دوسری صورت کہ شرکت اور مداربت کے اندر نفع کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نفع جو ہے وہ 50-50 کے اعتبار سے کیا جائے، یعنی 50-50% کے اعتبار سے کیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ دو آدمیوں نے 2-2 لاکھ روپے ملائے، ایک کو 60% نفع ملے گا، دوسرے کو 40% ملے گا، درست ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 50-50% ہی نفع ملے، یعنی جتنا سرمایہ ملایا اتنا ہی نفع ملے، یہ ضروری نہیں۔ دونوں کی برابر برابر رقم ہے، ایک زیادہ نفع لے لے، دوسرا کم نفع لے لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مداربت کے اندر کہ ایک آدمی کا روپیہ، دوسرے کا کام، روپیہ دینے والا کہتا ہے کہ میں لوں گا 60% اور کام کرنے والے کو دوں گا 40%، یہ درست۔ روپیہ دینے والا انویسٹر جو ہے وہ لے گا 40% اور کام کرنے والا لے گا 60%، یہ بھی درست، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور وہی مداربت کے اندر بھی اگر یہی شرط کر دی جو شرکت کے اندر تھی کہ مداربت میں یہ شرط کی کہ میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، ماہانہ 20,000 روپیہ مجھے لینا ہے، بس 20,000 روپے میرے اوپر، لاکھ کماؤ، 2 لاکھ کماؤ، 10,000 کماؤ، کچھ نہ کماؤ، وہ تمہارا، 20,000 روپے مجھے باہر صورت لینے ہیں، یہ صورت ناجائز۔ مداربت کے اندر یہ صورت ناجائز، یہ صورت سیدھی سود ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے دیے اور 2 لاکھ روپے دے کے اسے 20,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ سیدھا سود ہو گیا کہ رقم دی ہے اور رقم دے کر آپ اس سے جو ہے نفع لے رہے ہیں۔ تو یہ مداربت کے اندر کہ آدمی رقم دے اور معین کر دے کہ تمہارا اتنا نفع یا میرا اتنا نفع، میں 20,000 لوں گا یا تم 20,000 لوگے، یہ صورت ناجائز۔ تو جس طرح انویسٹر رقم دینے والا اپنے لیے نفع معین کرے، یہ ناجائز، اسی طرح یہ نفع اگر اس کام کرنے والے کے لیے معین کر دیا کہ مثال کے طور پہ کسی کو 2 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ تمہیں ماہانہ 10,000 تمہارے، بقیہ میرے،
ماہانہ 10,000 تمہارے بقیہ میرے، یہ مداربت نہیں ہے، یہ مداربت کی ناجائز صورت۔ یہ کرنا ہے تو یہ اجارے کے اندر آئے گا کہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے 10,000 روپے، 10,000 روپے پہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا اپنے پاس نوکر رکھا اور اس سے کام کروا رہے ہیں، تو یہ اجارے کے اندر چلا جائے گا، مداربت نہیں ہے۔ تو یہ مداربت کی صورت کے اندر تو مداربت ہے، تو یہ مداربت فاسدہ، اور دوسری طرف اگر اجارہ بن جائے گی تو یہ اجارہ فاسدہ ہوگا۔ تو یہ صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ مداربت کے اندر بھی ضروری ہے کہ نفع فیصد کے اعتبار سے مقرر ہو، اتنے فیصد میرا، اتنے فیصد تمہارا۔ اچھا، پھر اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ فیصد کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ فیصد کے ساتھ تھوڑا سا مخصوص کر دیا، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو رقم دی اور کاروبار کرو، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھائی 5,000 تو پکا ہوا، بقیہ جو نفع ہوگا نا وہ اپنا 50-50%۔ اب 5,000 جدا معین کر دیا اور مزید کے اندر جو ہے وہ اپنا پرسنٹیج کے حساب سے مقرر کر دیا، یہ بھی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ صورت بھی جائز نہیں کہ یہاں پر بھی وہی شک پائی جا رہی کہ نفع معین کیا، وہ شک جیسے وہاں ناجائز تھی ایسے یہاں پر ناجائز، تو یہاں پر بھی فیصد کے اعتبار سے ہی مقرر کریں گے۔ ایک اور آخری مسئلہ کہ مداربت کے اندر جو کسی کو پیسے دے کر کاروبار کروایا، اس میں جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اسی طرح شرکت کے اندر جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ تو شرکت اور مداربت دونوں میں یہ بات یاد رکھیں، شرکت میں جو نقصان ہوگا وہ دونوں کا ہوگا، پارٹنرشپ کے اندر جو نقصان ہوگا وہ دونوں کا ہوگا۔ اگر یہ کیا کہ دونوں کے رقم دونوں کی ہے، لیکن ایک نے کہا کہ بھائی نقصان ہوگا نا وہ سارا تمہارا ہوگا، نقصان کے اندر میں شریک نہیں، نفع کے اندر شریک، نقصان میں شریک نہیں، یہ صورت ناجائز۔ نقصان میں بھی پارٹنر کو شریک ہونا پڑے گا۔ ایک دوسری یہ ہے شرکت کا مسئلہ کہ جو نقصان ہوگا نفع کے اندر، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دونوں کی برابر برابر رقم ہے تو نفع چاہے تو آدھا آدھا کر لیں، چاہے تو 60 اور 40% کے اعتبار سے کر لیں، چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کر لیں فیصد کے اعتبار سے، لیکن نقصان کے اندر، نقصان میں ضروری ہے کہ جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کا نقصان بھی اتنا ہوگا، یعنی جو جس کا کیپٹل ہے اس کا نقصان اس کے اعتبار سے ہوگا۔ اب اس کی مثال سمجھیے، ایک آدمی کے 2 لاکھ روپے، دوسرے کے 2 لاکھ روپے، نقصان ہوا 50% اس کا نقصان ہوا، 50% دوسرے کا نقصان ہوا۔ اب اگر یہ کیا کہ 2 لاکھ روپے دونوں کے ہیں، لیکن اگر نقصان ہوا تو ایک کا 60% شمار کیا جائے گا، دوسرے کا 40% شمار کیا جائے گا۔ جب رقم دونوں کی برابر ہے تو نقصان بھی دونوں کا برابر ہوگا، نقصان کے اندر یوں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا سرمایہ ہے 60%، دوسرے کا سرمایہ ہے 40%، نقصان ہو گیا۔ جس کا 60% سرمایہ ہے اس کا 60% نقصان ہوا، جس کا 40% سرمایہ ہے اس کا 40% نقصان ہوا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ کہیں کہ نہیں بھائی نقصان دونوں کا برابر برابر، یعنی سرمایہ تو 60 اور 40 کے حساب سے اور نقصان جو ہے وہ 50-50 کے اعتبار سے، یہ نہیں ہوگا، جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کا نقصان بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو یہ شرکت کے 2 اہم مسائل ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نقصان جو ہے وہ جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کے اعتبار سے ہوگا۔ نفع کے اندر پرسنٹیج میں فرق ہو سکتا ہے، نقصان کے اندر پرسنٹیج میں فرق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ مداربت کے اعتبار سے، مداربت کے اندر نقصان کس کا ہوگا؟ مداربت میں یہ یاد رکھیے کہ مداربت میں کیا تھا، ایک انویسٹر تھا اور دوسرا ورکر تھا۔ مداربت میں جتنا بھی نقصان ہوگا وہ انویسٹر کا ہوگا، ورکر کا نہیں ہوگا، وہ سرمایہ دینے والے کا ہوگا، سرمایہ والے کا ہوگا، کام کرنے والے کا نہیں ہوگا۔ تو اب اگر مداربت میں یہ شرط رکھی کہ اگر نقصان ہوا تو کام کرنے والے کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، یہ صورت جائز نہیں، یہ صورت جائز نہیں۔ تو جتنا نقصان ہوگا وہ سارے کا سارا انویسٹر کا ہوگا، وہ سارے کا سارا رقم دینے والے کا ہوگا۔ تو یہ مداربت کے اندر ایک اہم شق ہے جس کا خیال رکھنا ضروری۔ تو یہ چند ایک جو ہے وہ تجارت کی اصطلاحات اور ان کے چند ایک جو ہے وہ بنیادی مسائل بیان کیے۔
یہ تقریباً جو ہے یہ ہمارے آنے والے تمام بیانات جتنے بھی ہیں ان کی یہ تمہید ہے۔ مداربت کی، شرکت کی، تجارت کی، بیع الصرف کی، بیع السلم کی، بیع استثناء کی، بیع المرابحہ کی، یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان کی کچھ وضاحت جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اب ان کے اوپر مفصل انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ایک ایک کر کے بیانات ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، رہے ہر گھڑی گرفتار۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔